السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سلمان بھائی السلام علیکم، آپ کو بھی۔ وعلیکم السلام۔ جی، کیا حال ہے سلمان بھائی؟ بہت صحیح حال ہے، اور کچھ حال اور صحیح ہو جائے تو ہم آج ٹاپک لائیں۔ تھوڑا سا ہاں انٹرسٹنگ ہے، کچھ کو شاید برا بھی لگ سکتا ہے، لیکن اچھائی برائی کا اگر خیال ہوتا تو ہم اس کام میں تو نہیں پڑتے جی پھر کچھ اور کام کر رہے ہوتے، بالکل کیونکہ ٹاپک بڑا انٹرسٹنگ ہے۔ تھمب نیل آپ نے اپلوڈ کر دیا ہوگا، غالباً نہیں کیا ہوگا تو ہم ٹاپک جو کر ہے دیا۔ ہمارا وہ یہ ہے کہ اگر اکثر آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا، کیونکہ ٹھیک ہے ہر جگہ کہیں نہ کہیں تھوڑا بہت سیکٹ ہوتا ہے، ایک آئیڈیالوجی والے گروپس بنے ہوتے ہیں، کہہ سکتے ہیں اسکول آف تھاٹس ہوتے ہیں، اور ان میں کچھ نہ کچھ اختلاف رہتا ہے، اس میں یہ نارمل سی بات ہے۔ لیکن کچھ اختلاف ایسے ہوتے ہیں کہ اگر وہ اختلاف کو اور ہوا دی جائے یا اس کو اور بڑھنے کا موقع دیا جائے یا کم سے کم ان سے سوال نہ کیا جائے تو ایسا معلوم ہوتا ہے کہ پھر وہ اس ریلیجن کے بیسکس کو ہلا سکتے ہیں۔ انہی میں سے ایک اختلاف یہی ہے کہ ٹھیک ہے، ایک جو حدیث کی حجیت کا مکمل طور پہ انکار کر دینا، کہنا نہیں کچھ ایسا ہے ہی نہیں، کچھ ہوتا ہی نہیں ہے، کچھ ویلیو ہی نہیں ہے ان کی، اس کے تو کوئی بھی ہم فیور میں نہیں ہے، کیونکہ جیسے ہم بھی بولتے ہیں، بھائی اسلام بھائی بھی بولتے ہیں، اور جو ہمارے ساتھی وہ بولتے ہیں کہ چاہے حدیث ہو چاہے قرآن ہو، سورس ایک ہی ہے، وہ ہمارے رسول ہیں، رسول کی ذات ہے، جن کے ذریعے سے ہمیں قرآن بھی مل رہا ہے اور ان کی باتیں بھی مل رہی ہیں۔ سورس میں تو کوئی فرق نہیں ہے، تو پھر حجیت میں کیسے فرق ہو جائے گا؟ لیکن اب بات آتی ہے کہ ٹھیک ہے، جس طریقے سے قرآن کو پریزرو کیا گیا، ٹھیک ہے، اس کو پریزرویشن کا وعدہ کیا گیا، پھر آج خود رسول نے خود اس کی پریزرویشن کا پورے اہتمام کی پوری ٹیم بنائی رکھی، عاطف بوئی کی، خود اس میں خود رسول تھے تو وہ پوری ذمہ داری نبھائی، ٹھیک ہے، یہ پورا معاملہ قرآن کے ساتھ ہوا، لیکن وہی معاملہ رسول کی زندگی سے آپ کو حدیث کے معاملے میں نہیں ملتا۔ تو یہ فرق ہے اصل میں۔ تو اگر ہم یہ ٹاپک ایڈریس کر رہے ہیں تو پہلی غلط فہمی تو ہم نے دور کر دی کہ ہم ایسا نہیں ہے کہ ہم منکرین حدیث جو ون سائڈڈ بالکل حدیثوں کا انکار کرتے ہیں ان کی طرف سے بول رہے ہیں، اور نہ ہی ہم ٹریڈیشنلسٹ کی طرف سے بول رہے ہیں کہ جن کے لیے صرف دین صرف اور صرف اوپینین ہے، اس کا اوپینین اس کا اوپینین، اور وہ اوپینین مل جاتے ہیں تو کنسنسس ہو جاتا ہے، اس کے خلاف کوئی جاتا ہے تو پھر وہ ایمان والا نہیں رہتا، وہ گمراہ ہو جاتا ہے، کافر ہو جاتا ہے وغیرہ۔ ان کی طرف سے بھی نہیں بول رہے، نہ ہم وہ اہل قرآن فرقہ جو ہے اس کی طرف سے بول رہے ہیں۔ ہم اسٹوڈنٹس ہیں، اور اپنی ریسرچ جیسی بھی رہتی ہے، اسکالر سے کانٹیکٹ کرنے کے بعد، اپنے آپس میں ڈسکشن کرنے کے بعد ہم وہ ریسرچ رکھتے رہتے ہیں، سوالات کی فارم میں ہوتی ہے، کچھ میں جوابات بھی ہوتے ہیں، اس کو بھی ہم ویلیڈیٹ کراتے رہتے ہیں، اور ہم یقیناً ایسے نہیں ہے کہ ہمارے ریسرچ سے ناراض ہو گیا تو ہم اس پہ پھر تھوڑی ٹیڑھی نظر کر لیں گے، کیوں اسلام میں ایسا نہیں ہے۔ بالکل 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 تو اصول یہ ہے کہ جب آج ہم یہ ٹاپک رکھ رہے ہیں جو کہ بہت شارٹ ہونے والا ہے، زیادہ بڑا نہیں ہوگا، تو ہمارا اس کا مسئلہ یہ ہے کہ ٹھیک ہے، ایک آئیڈیالوجی ہے کہ جس طرح سے حدیث حجیت ہے ایک گروپ کے لیے، جس طرح سے قرآن حجت ہے، ویسے ہی حدیث بھی حجت ہے، اور وہ اس میں فرق نہیں کرتے۔ ایز اے سورس رسول تھے، رسول کی ذات تھی، کوئی فرق نہیں، کوئی فرق کرے گا تو اس کو یا تو علم نہیں ہے، یا پھر وہ کیا کہتے ہیں کسی غلط مسئلوں میں پڑ گیا ہے، غلط انفارمیشن میں پڑ گیا ہے، ٹھیک ہے۔ تو ہم جب کوئی کسی یہ صحیح حدیث کو کے اندر کوئی ایشو ہم رپورٹ کرتے ہیں کسی اسکالر کے ذریعے سے، یا اپنی ہی کسی قرآن کی آیت کے کو اس کے کنٹراسٹ ملا کے، تو کیا یہ اس کی حجیت کا انکار کر رہے ہوتے ہیں، یا کوئی اور کیا اس کی عزت کا انکار کر رہے ہوتے ہیں؟ ایسا نہیں ہے۔ ہم یا بھائی اسلام بھائی ہوں یا فراد بھائی ہوں، کوئی بھی اور بھی ہو، وہ اس پروسیس میں فلاز کی بات کر رہا ہوتا ہے جو رسول سے ٹرانسمٹ ہوتے ہوتے ہم تک آیا ہے، اس کو پرفیکٹ نہیں مانتے، اس کو بہت بہتر مانتے ہیں۔ یا دنیا میں ریلیجن میں اگر کسی نے یہ کام کیا ہے جو سائنس آف حدیث ہے، تو میرا نہیں خیال کہ اتنے مضبوط طریقے سے مسلمانوں کے علاوہ ہوا ہے میرے علم میں، تو اس کی ہم تعریف کرتے ہیں، لیکن پرفیکشن کو تو نہیں لے جاتے، ٹھیک۔ پرفیکشن کو اور پروٹیکشن کے ساتھ جو ہم تک آیا ہے وہ قرآن ہی آیا ہے۔ تو قرآن کا جو پریزرویشن ہے، قرآن کا جو معاملہ رسول نے کروایا پروٹیکشن کا، اور خود اللہ کی طرف سے جو اس کی ذمہ داری ہے حفاظت کی، وہ ایک طرف، اور حدیث جو رسول کے قول تھے یا رسول کے ایکشن سے جو لوگوں نے خود دیکھے، ان کو یاد کیا، جتنا ہو سکا یاد کیا، پھر جتنا ہو سکا اپنی آگے والی نسلوں تک بتایا، پھر ٹھیک ہے، پھر اس میں بھی بڑے اختلاف آتے ہیں اس سینس میں کہ ہم بیان کرنے بیٹھیں گے تو پوری اسٹریم نکل جائے گی،
کہ کسی کچھ لوگوں کے نام سے اگر آپ حدیث بیان کرتے تھے تو بیان کرنا بڑا خراب سمجھا جاتا تھا. مثال کے طور پہ جو حسن بصری ہیں، بہت بڑے امام مانے جاتے ہیں، وہ مدلس ہیں، لیکن احناف ان کو ایکسیپٹ کرتے ہیں، اہل حدیث نہیں کرتے. اور کچھ جگہ یہ وہ ریزن بتاتے ہیں کہ ایک بار حسن بصری سے پوچھا گیا کہ حسن بصری سے ان کے بھتیجے نے غالباً پوچھا کہ آپ جو ہیں یہ بار بار جو کہتے ہیں قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو آپ نے تو صحبت نہیں کی رسول کی پائی، تو آپ کیسے بیان کرتے ہیں؟ تو وہ کہتے ہیں کہ یہ پہلی بار مجھ سے کسی نے ایسا سوال پوچھا ہے، یقیناً میں نے نہیں پائی، میں مطلب یقیناً حسن بصری جو ہے بات کے ہیں. لیکن میں نے زیادہ تر حدیثیں یا اکثر حدیثیں جو سنی ہیں وہ امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام سے سنی ہیں. اور یہاں میں ان کا نام لے کے حدیث بیان کرنا بڑا جان لیوا کام ہے، اس لیے ان کے نام کو میں اسکپ کر دیتا ہوں. اب آپ دیکھیں، یا اس زمانے کی بات کر رہے ہیں، تو یہ پروسیس میں ایک فلو ہے. پھر امام مسلم کی آپ صحیح مسلم پڑھیں گے تو ان کے مقدمے میں وہ خود بیان کرتے ہیں کہ جھوٹی حدیثیں گڑی جا رہی ہیں، ٹھیک ہے، لوگوں میں عام ہو رہی ہیں، لوگ فرق نہیں کر پا رہے ہیں صحیح میں غلط میں، ان کے لیے فتنے کا باعث ہو رہی ہیں، ٹھیک ہے. تو پھر وہ مقدمہ پورا بناتے ہیں کہ پھر میں نے کتاب اس لیے لکھی تاکہ لوگ کم سے کم سچ اور جھوٹ کو جانیں. تو یہ پروسیس جو ہے نا، یہ آج تک جاری ہے. اگر کوئی آج بھی اس میں سے صحیح حدیث میں کوئی اسکالر، ہم اپنی بات نہیں کر رہے، کسی بنیاد پر اس کو صحیح حدیث کو یا اس کے کنٹینٹ کو آج بھی کرٹیسائز کرتا ہے یا ڈائلیوٹ کرتا ہے، تو آپ اس کو اس کے کنسپٹ پہ آپ اس کو سوال نہیں کر سکتے. آپ اس کے بنیاد پہ سوال کر سکتے ہیں کہ ایسا کس بنیاد پہ کر رہا ہے، یہ تو بات بنتی ہے. لیکن اس کو ایک طرفہ یہ کہہ دینا کہ یہ منکرین حدیث ہیں یا یہ فلاں ہیں، یہ فلاں ہیں، یہ آخری ہتھیار ہوتا ہے بھائی اسلام بھائی. جب آپ کسی کو لاجیکلی جواب نہیں دے پاتے تو آپ کیا کرتے ہو نا، اس کو آپ سے مراد جو لوگ ہیں وہ اس کو ٹائٹل دینے لگ جاتے ہیں. کوئی کہے گا انجینئرنگ فرقہ ہے سمجھ گئے ہوں گے. کوئی کہے گا بھائی یہ تو لبرل ہو گئے ہیں، کوئی کہے گا یہ فیمنسٹ ہو گئے ہیں، کوئی کہے گا یہ تو اہل قرآن ہو گئے ہیں، کوئی کہے گا فلاں ہو گئے، اہل حدیث ہو گئے، دیوبندی ہو گئے، واٹ ایور. تو یہ آخری، اگر یہ آپ کے ساتھ ایسا ہو رہا ہے تو سمجھ لیجیے سامنے والوں کے پاس آپ کا کوئی جواب ہے نہیں، الحمدللہ. تو ریسرچ انشاءاللہ آگے بڑھاتے رہے. تو میں اصولی بات کیا بتا رہا ہوں کہ جب ہم یہ کہتے ہیں کہ فلاں حدیث صحیح بخاری میں ہونے کے بعد بھی یا صحیح کتابوں میں ہونے کے بعد بھی ایکسیپٹیبل نہیں ہے، تو اس سے یہ نہیں ہوتا کہ وہ رسول کے نعوذ اللہ کہی ہوئی بات کا انکار کر رہا ہے، بلکہ وہ جس پروسیس سے آئی ہے اس پروسیس میں فلو بتا رہا ہے. کیسے ممکن ہے کسی مسلمان کے لیے کہ اس کو یہ کنفرم ہو جائے، وہ اپنی آنکھوں سے دیکھ لے، وہ کانوں سے سن لے کہ رسول نے کہا ہے، اور وہ اس بات کا انکار کر دے اور مسلمان رہ لے؟ کیا یہ پاسبل ہے؟ نہیں پاسبل ہے. تو یہ بات ہے. تو اس لیے ہم نے شروع میں ہی بولا کہ ہم منکرین حدیثوں کی طرف سے نہیں بول رہے ہیں، ہم ٹریڈیشنلسٹ سو کالڈ جو ہمارے اسکالرس ہیں، جو موسٹلی 99% ہیں ٹریڈیشنلسٹ، جو کہتے ہیں کہ ہم ایک اسکالرس کی چین کو فالو کرتے آ رہے ہیں اور انہی کے فہم سے چلتے ہیں. ان کے فہم کے آگے تھوڑا بہت شاید ہی سوچتے ہوں، تو ان کی بات کر رہے ہیں. تو یہ بنیادی میں نے ایک فریم ورک تھا جو آپ کو بتایا. تھوڑا سا بورنگ لگ رہا ہوگا لیکن کچھ پوائنٹ ہم رکھیں گے تو بڑا انٹرسٹنگ ہوگا، اور کوشش کریں گے کہ ہم ہر ویڈیو میں ایک دو نئے پوائنٹ تو رکھیں، کوئی بات دہرائیں نا، ٹھیک ہے. اچھا، ایک اور ہے بات، وہ میں بتا دیتا ہوں کہ کچھ ویڈیوز آئی تھیں تو اس کے ریسپانس پہ ہم نے بات بنائی ہوا اسلام بھائی، ہے نا. تو میں ویڈیو جلدی سے پلے کر دیتا ہوں. اور میری کافی ٹائم پہلے، زیادہ ٹائم تو نہیں ہوا، زید پٹیل صاحب کے اسٹریم پہ میری بات ہوئی، تو وہ بھی کچھ اس ٹاپک موضوع پہ بات چل رہی تھی. لیکن بات کیا ہوتی ہے نا، جیسے ہی آپ کوئی حدیث پر کوئی سوال کرنے لگو، سوال اس سینس میں نہیں کہ اس کی حجیت ختم کر لو، کوئی آبجیکشن کرنے لگو، تو آپ کو مانا جاتا ہے کہ آپ منکرین حدیث ہو. اب یہ بڑی کم فہمی ہے اسکالرس کی، اور یہ ان کا خوف ہے، ان کا ڈر ہے کہ بھائی ہمارے عقیدے پر وار مت کرو، یا ہم نے جو 1000-1200 سال میں جو ایک محل تعمیر کیا ہے، گویا کتنا برا لگے اس کی برائی مت کرو ورنہ تم سب سے زیادہ برے ہو. ایسا ہی کہنے کی کچھ کوشش کی جاتی ہے، سوال ایکسیپٹ نہیں کی جاتی. کیوں بھائی اسلام میں کیا کہیں گے؟ بالکل بالکل سلمان بھائی، آپ نے صحیح کہا اور صحیح طریقے سے جو ہے اس ٹاپک کی تمہید باندھی ہے. تو ہمارے جو بھی ساتھی نئے جڑے ہیں وہ ہمارے ساتھ بنے رہیں، اور آج کی لائیو اسٹریم میں کئی بھائیوں کو غلط فہمی ہوگی، اور کئی لوگوں کی جو ہے غلط فہمی دور ہوگی، اور کچھ لوگوں کو جو ہے یہاں سے سیکھنے کو بھی ملے گا کہ آخر ہم کہنا کیا چاہتے ہیں. ہم نے اگر یہ لائیو رکھی ہے تو ہم نے کسی کی برائی کرنے کے لیے
کیونکہ ہمارے پاس اب اتنا ٹائم نہیں رہا ہے کہ ہم جو ہے کسی کی برائی کریں، اور اس میں جو ہم جو ہے اب ہم نے ریسرچ پہ زیادہ ٹائم دینے کا سوچا ہے، تو اب یہ کام تو نہیں کریں گے، لیکن کچھ ٹاپک ایسے ہوتے ہیں جس کو ڈسکس کرنا بہت ضروری ہوتا ہے، اور وہ جب ڈسکس کیا جاتا ہے تو ایسا لگتا ہے کہ کسی کے خلاف ہم کھڑے ہیں۔ نہیں بھائی، ہم کسی کے بھی خلاف نہیں کھڑے ہیں، لیکن جب ایک نیریٹو سیٹ کیا جاتا ہے اور وہ نیریٹو سے جو ہے ایک گروپ جو ہے وہ باقی سارے گروپس کو جو ہے غلط ثابت کرنے کی کوشش کرتا ہے، تو پھر وہاں پہ ہمیں اس طریقے کی ٹاپک اٹھانا پڑتے ہیں اور لوگوں کو سمجھانا پڑتا ہے کہ آپ جو ہے اپنی جو سوچ ہے وہ لوگوں پہ تھوپ رہے ہیں اور لوگوں کو سوچنے سے روک رہے ہیں۔ آج کی جنریشن جو ہے وہ اسلام پہ اٹھے سوالوں کے جواب ڈھونڈنا چاہتی ہے، لیکن وہ جواب نہیں ڈھونڈ پاتی ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ نے جو اصول بنائے ہیں وہ اصول آپ نے لوگوں پہ تھوپ دیے ہیں۔ انہیں یہ سوچنے کا موقع ہی نہیں دیا جا رہا ہے کہ ہم جو ہے کوئی بات کو لکھی ہوئی چیز سے الگ ہٹ کے سوچ سکتے ہیں یا نہیں سوچ سکتے، یا ہمارے اسکالر نے جو سوچ بنائی ہے ہم کو اسی پہ چلنا ہے۔ آج ہم کو تکلیف یہ ہوئی ہے اور ہم نے یہ لائیو اس لیے رکھی ہے کیونکہ کچھ گروپس اور کچھ لوگ اپنے چینل پر جب حدیث کے دفاع کے لیے آئے ہیں، اترے ہیں، تو انہوں نے حدیث کی کو دفاع کرنے کے لیے قرآن کو سامنے رکھ دیا ہے، اور وہ اس طریقے سے دلیل کو پیش کر رہے ہیں کہ اگر آپ کی حدیث میں آپ یہ سوال پیدا کر رہے ہیں تو وہی سوال قرآن پہ بھی اٹھتے ہیں، مطلب حدیث کو بچانے کے لیے قرآن کو کٹگرے میں کھڑا کر دیا گیا ہے۔ اور ہم کو اس بات سے تکلیف ہے کہ بھائی آپ حدیث اگر آپ کو دفاع کرنا ہے تو آپ اس کے لیے الگ سے کوئی آرگومنٹ بنائیں، قرآن کی تہمت مطلب قرآن پہ وہ جو ہے گستاخی نہ کریں، اس کو آپ کٹگرے میں نہ کھڑا کریں، اور قرآن کے اوپر وہ آرگومنٹ نہ بنائیں جو حدیث پہ بنتے ہیں۔ اور انشاءاللہ آج ہم یہ ثابت کریں گے کہ جو لوگ حدیث کے دفاع میں کھڑے ہیں اور دوسرے لوگوں پر منکر حدیث کا ٹھپا لگانے میں لگے ہوئے ہیں، وہ خود حدیث کے بڑے انکاری ہیں، چاہے وہ کسی بھی گروپ سے ہو۔ آج ہم بتائیں گے کہ وہ خود لوگ جو ہیں حدیث کا انکار کرتے ہیں، لیکن آپ کو محسوس نہیں ہونے دیتے، لیکن ہم محسوس کرائیں گے آپ کو۔ تو سلمان بھائی، میں اسکرین شیئر کر دوں آپ کی؟ بالکل اسکرین شیئر کر دیجیے، اور ہم زیادہ لمبا نہیں کریں گے اور شارٹ میں ہی رکھیں گے، بس انفارمیشن شیئر کرنا ہے، باقی جس کو جو آئیڈیا اچھا لگے تو ضرور ریسرچ کریں۔ تنقید و تنقید ہمارا سچ کام تو نہیں ہے، کرنے کو تو بہت اچھا کر سکتے ہیں، لیکن خیر فی الحال اتنا وقت نہیں ہے۔ خیر میں اپنی ویڈیوز ایک شارٹ میں سامنے رکھتا ہوں، جو کہ زید پٹیل صاحب کے ساتھ میری بات ہوئی تھی ان کے اسٹریم پر جا کر، اور حدیث کی حجیت پہ کچھ بات ہوئی تھی، حالانکہ وہ ان کے ساتھی جو لوگ ہیں جو کفایت اللہ سنابلی ہیں اور سرفراز فیضی ہیں، جو بھی ہیں ان کا نام، اسکرین شیئر ہو رہی ہے؟ جی جی جی، ہو رہی ہے۔ تو یہ مجھے شاید مجھے ایسا لگتا ہے کہ غلط لے گئے، بٹ اینی ویز میں پلے کر رہا ہوں، مجھے بس یہ بتائیے کہ آواز آ رہی ہے کہ یا نہیں آ رہی؟ ٹھیک ہے، جی جی، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ باقی سب کو اسلام۔ تو آ خیر آپ رہی کا ہے، آ اینڈ رہی کرنے والے میں تو 2 سوال شارٹ میں رکھوں گا۔ میں جی پہلے آنے کی کوشش کر رہا تھا، لیکن خیر فل تھا اسٹوڈیو، جی تو اصولی طور پہ بات کر لیتے ہیں موضوع پہ۔ ایک ہمارے اسکالر ہیں جو بہت فیمس ہیں، جاوید احمد غامدی صاحب، تو البتہ اپنی کتابوں میں کام میں حدیثوں تو لیتے ہیں، یوز کرتے بھی ہیں، اس میں اپنا ریسرچ بھی کرتے ہیں، لیکن وہ اصول یہ کہتے ہیں کہ ایک مستقل سورس نہیں ہے حدیث ریلیجن کا، اور وہ مثال دیتے ہیں کہ دیکھیں حضرت ابو بکر ہیں، ان کے بارے میں یہ ہے کہ حدیثوں کا ذخیرہ تھا لیکن انہوں نے استعمال میں نہیں لایا اور شاید جلا دیا تھا، کچھ اس طرح سے بات۔ اگر وہ مستقل سورس ہوتا تو حدیثیں یہ جلا ہم کم دی سے کم۔ ابو بکر رضی اللہ عنہ۔ اب دیکھیں الحمدللہ، خیر مجھے اس طرح سے جانا نہیں چاہیے بھائی اسلام بھائی، لیکن میں تھوڑا ٹریپ بنا کے گیا تھا۔ ٹریپ بنا کے کیوں گیا تھا میں بتا دوں گا۔ ایک عام مشہور بات ہے کہ حالانکہ ان کے دیوبند اور بریلوی کے بڑے بڑے اسکالرس نے، ایک شیخ الحدیث نے اپنی کتابوں میں ذکر کیا، ٹھیک ہے، کہ جی ابو بکر بڑا پریشان تھے، ایک رات کو کروٹیں بدل رہے تھے، ہم عائشہ اس کو بیان کرتی ہیں، اور پھر انہوں نے 500 حدیثیں ان کے پاس تھیں، پھر انہوں نے اس کو منگوایا اور جلا دیا، لیکن البتہ اس کی سند مضبوط نہیں ہے، سند پہ جی کلام ہے اس والی بات کی۔ اب میں نے یہاں سے سٹارٹ کیا، اس کا ایک بڑا انٹرسٹنگ پارٹ ہے جی
اب میں نے جو سوال انٹرسٹ کیا، تو کیونکہ ماشاءاللہ سے پہلے حدیث ہے تو ان کو اس بات کے انہوں نے چھوٹتی بولا کہ نہیں، امام ذہبی جو خود یہ والی بات نقل کر رہے ہیں نا، امام ذہبی وہ خود ہی کہہ رہے ہیں کہ اس کی سند میں کلام ہے. ٹھیک ہے، بہت صحیح، چلیں، یا انہوں نے بتا دیا، آگے والے ٹائم میں یہ بتائیں گے. اب جب یہ والی بات ہوگی، حالانکہ میرا سوال نہیں تھا، میں دوسرا سوال کر رہا تھا، وہ کیا موضوع ہے، چل جائے گا آپ کو، وہ موضوع ہے، سوال پیش کرتے ہیں اور تمام کے تمام موضوع ہیں. جلانے والی کوئی بھی اب یہاں تک وہ انہوں نے بتا دیا کہ بھائی جلانے والی کوئی بات صحیح نہیں ہے. امام ذہبی خود بول رہے ہیں کہ بھائی یہ صحیح نہیں ہے، اس پہ کچھ اسکالرس میں کچھ نیریٹرز میں ڈاؤٹ ہے. کلیئر ہو گئی، امام ذہبی بول رہے ہیں نا، تو انہوں نے کلیئرلی بتایا، اور یہ اسکرین پہ بھی دکھا رہے ہیں کہ امام ذہبی نے ہی اس کو بتایا کہ نہیں تو انٹی کے جلانے والی بات. تو امام ذہبی کا اوپینین مضبوط ہو گیا نا بھائی اسلام بھائی؟ ٹھیک ہے، جی جی جی. ہاں. اب کیا ہوا، میں نے پھر ایک بات ان کو شیئر کری جو میں الٹیمیٹلی تو، حالانکہ مجھے نہیں کرنا چاہیے، لیکن میں یہ ٹریپ والی باتیں کرتا ہوں کبھی کبھی جب مجھے لگتا ہے کہ سامنے سے کچھ خاص کبھی کبھی نہیں آئے گا. یہ بھی حدیث کی حجیت اصل سوچ تھوڑی ہے. کفایت بھائی، یہ جتنی بات کہہ رہے ہیں یہ بھی حدیث کی حجیت، اور حدیث میں محدثین نے، صحابہ نے، تابعین نے کتنے شاندار طریقے سے اس میں احتیاط کیا، حفاظت کی ہے، یہ خود علم حدیث کے لیے دلیل ہے. حضرت ابوبکر کا قول ہے، حضرت عمر کا قول ہے. ابھی دو چیزیں ہیں، ان لوگوں نے کیا کیا، یہ کوشش کری کہ دیکھو سب صحابہ حدیثیں فرماتے تھے، اللہ کے رسول کی باتیں فرماتے تھے، تو اس کا مطلب وہ خود اس کو اچھے سے رکھ رہے تھے. ایک غلطی کیا ہے ان لوگوں کی، زید پٹیل صاحب کو کاؤنٹ نہیں کر رہا، باقی لوگوں کو غلطی یہ ہے کہ سامنے والے کو سمجھتے ہیں کہ وہ حدیث کا انکار کرنا ہے، اور یہی دنیا میں حدیث کے محافظ ہے. ٹھیک ہے، لیے ہوا ہے. بات اصولاً یہ تھی کہ حدیث سورس ہے، سورس ایک ہی ہے رسول، لیکن جس طرح سے قرآن کی حفاظت ہے اس طرح سے حدیث کی حفاظت نہیں ہے. یہ بہت اصولی بات ہے بھائی اسلام بھائی، اس میں کوئی کاؤنٹر نہیں ہے. اب اس کو وہ کاؤنٹر کرنے کے لیے وہ آپ سامنے والے کو کوشش کر رہے ہیں کہ سامنے والا حجیت کا انکار کر رہا ہے، تو پہلا ہتھیار کیا ہے کہ پہلے سامنے والے کو ٹارگٹ کر دو کہ یہ انکاری ہے یا یہ اس طرح سے بات کر رہا ہے، پھر اگلا جو اٹیک کرتے ہیں وہ قرآن پہ کرتے ہیں. کیسے کرتے ہیں دکھ جائے گا. جن لوگوں کا بھی اس میں جو حدیث میں یعنی کہ بہت زیادہ احتیاط کی باتیں جتنی آتی ہیں، وہ ساری باتیں اس بات کی دلیل ہیں کہ ہمارے محدثین اعظام نے بہت زیادہ خیال کیا ہر پوائنٹ پہ کہ کوئی بات غلط نہ ہونے پائے. اب دیکھیے سوال کیا ہے، وہ کہتے ہیں نا کہ ایران کی بات کرو اور چائنا کی بات جواب دیا جائے. بھائی خیال رکھنا، حدیثوں میں احتیاط رکھنا خود دکھاتا ہے کہ حدیثوں کے ٹرانسمیشن میں صحیح جھوٹ دونوں باتیں آ رہی تھی. کلیئر. ہم یہی تو کہہ رہے ہیں کہ قرآن کو یاد کرنے میں کوئی احتیاط ہوتا تھا کہ بھائی دیکھ کے قرآن یاد کرنا، اور جو ہے قرآن اگر تمہیں غلط یاد ہو گیا، کوئی جھوٹا قرآن تم نے سن لیا، کوئی جھوٹی آیتیں سن لی، کیونکہ معاشرے میں بڑی جھوٹی آیتیں فیمس ہیں، تو تمہارا اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لینا. ایسا کچھ ہوا سنا ہے کیا مبارک بھائی آپ نے، بھائی اسلام بھائی؟ نہیں سنا. کیونکہ قرآن میں تو بس آپ نیت کرتے ہیں اور پھر حافظہ شروع کر دیتے ہیں، جو اسکالرس ہیں وہ یاد کراتے ہیں اور ہیلپ کرتے ہیں یاد کرانے میں. وہاں ایسا صحیح جھوٹ کا مسئلہ ہی نہیں ہے، کہ وہاں اللہ کی حفاظت ہے. حدیثوں میں معاملہ نہیں ہے ایسا، جھوٹ بھی آیا صحیح بھی آیا، اور اسکالرس نے اس کی کوشش بھی کری کہ جھوٹ نکلتا رہے. اس سے کون انکار کر رہا ہے؟ انکار اس سے ہے کہ اس کی حفاظت اس طرح سے نہیں کی گئی، ٹھیک ہے، جس طرح سے قرآن کی گئی، اور یہ بالکل 2 اور 2 4 کی طرح ثابت ہے. اور جب ہم یہ کہہ دیتے ہیں نا کہ اس کی حفاظت قرآن کی حفاظت کی طرح نہیں ہے، اس کا تواتر جو ہے قرآن کا تواتر نہیں ہے، تو بات ختم ہو گئی. آپ ان دونوں چیزوں کو پیرلل برابر میں نہیں رکھ سکتے. پھر یہ بولیں گے ارے ہم کب رکھتے ہیں، ہم تو قرآن کے بعد حدیثوں کو مانتے ہیں. بہت چالو ہے نا. اب یہ اس بات پہ بھی ہم ثابت کر لیں گے قرآن کے بعد حدیثوں کو مانتے، لیکن حدیثوں سے یہ قرآن کو سمجھتے ہیں، اور پھر قرآن سے پھر حدیث، مطلب یہ پوری سائیکل چلاتے ہیں. یعنی کہ قرآن کی سینکڑوں آیتیں ایسی ہیں جن کو موسٹلی اسکالرس ترجمہ نہیں کر پائے، لیکن بیک گراؤنڈ کس کا لیا، حدیثوں کا لے لیا، بیک گراؤنڈ قصے کہانیوں کا لے لیا ہے نا، اور پھر اس سے آیت سمجھ رہے ہیں اور غلط سمجھی پوری کی پوری. تو یہ ایک پورا سرکل چلاتے ہیں، اور آپ کو سرکل میں ڈسکشن میں گھماتے رہیں گے. آگے چلتے ہیں. قرآن میں بیان کرنے سے روکا گیا نا، جلا دیا گیا نا کہ آگے کوئی بیان نہ کرے. کس کو جلایا گیا تھا، کیا تھا وہ حدیثیں تھی جو جلایا. عثمان بن عفان جو صحیح بخاری کی حدیث ہے، عثمان بن عفان کے دور میں جو جلایا گیا وہ کیا تھا، کون سی نسخے تھی، کون سی کیا چیزیں لکھی ہوئی تھی اس پہ، کیوں جلایا گیا اس کو. اب دیکھیں مبارک بھائی یہ بات کر رہے تھے نا، جیسے ہی موضوع حدیث تھی، وہ موضوع بات تھی، اس پہ تو کلام نہیں ہونا چاہیے تھا. اب ڈائریکٹ کیا کہہ رہے ہیں بھائی قرآن جو ہے عثمان کے زمانے میں جلایا گیا، وہ تو قرآن جلایا گیا نا، قرآن کا کچھ حصہ جلایا گیا، تو پھر کہ نہیں آپ سمجھ رہے ہیں نا. اتنی مطلب بالکل خیال نہیں ہے.
آپ نے ذرا سا کچھ کاؤنٹر کیا وہ سننے کو تیار نہیں ہے، کیونکہ اہل الحدیث ہیں، اور آج کل تو سبھی اہل الحدیث ہو گئے، یہ اہل الحدیث بلینڈ ہو گئے، دیوبندی بلینڈ اہل حدیث ہو گئے، دیوبندی آدھے دیوبندی آدھے اہل حدیث، سب ایسی معاملہ چل رہا ہے۔ قرآن پہ چھوٹتے ہی کفایت اللہ سنابلی یزیدی مولوی ہیں، یزید کے بہت بڑے لور ہیں، انہوں نے کتاب بھی لکھی ہے یزید کی مغفرت میں، وہ الگ بات ہے خیر۔ تو انہوں نے چھوٹتے ہی بولا قرآن کے کچھ نسخے اور قرات کا مسئلہ تھا وہ جلا دیا گیا تھا، تو پھر مطلب سلمان بھائی ہاں یہاں پہ میں رکنا چاہوں گا، یہ جو کیا نام ہے ان کا، سرفراز فیضی صاحب ہے نا، کون تھے یہ جو بار بار جو قرآن کے بارے میں جو انہوں نے اس اسٹریم میں 3-4 بار اٹیک کیا تھا قرآن پر؟ ابھی تو کفایت اللہ سنابلی ہیں، پہلے کا نہیں پتا مجھے۔ ہاں ہاں، تو وہ بار بار ہر ایگزامپل میں وہ کوئی بھی کالر آتا تھا تو ہر ایگزامپل میں وہ ڈائریکٹ قرآن پہ جاتے تھے، کوئی حدیث میں اگر کوئی کمی ہے تو کہتے تھے یہ تو پھر سوال قرآن پہ بھی اڑ جائے گا، یہ تو سوال قرآن پہ بھی اڑ جائے گا، تو اس طریقے سے بہانے سے یہ قرآن پہ جا رہے تھے۔ بالکل۔ تو اب اس یہ کو کیوں جا رہے تھے اسٹریم مبارک بھائی؟ ہاں جی بولیں جی، بولیں۔ ہاں میں یہ کہہ رہا تھا کہ یہ اسٹریم جس نے بھی دیکھی ہوگی تو وہ اچھی طریقے سے جانتا ہے کہ قرآن پہ یہ لوگ کتنی بار گئے ہیں۔ تو قرآن کے پرزرویشن کا جو مطلب حفاظت کی ذمہ داری تو اللہ نے خود لی ہے، تو آپ قرآن کو حدیث کے مقابلے میں کیسے کھڑا کر سکتے ہیں؟ بالکل۔ اور آج ہم بتائیں گے کہ جو یہ لوگ حدیث کا دفاع میں لگے ہوئے ہیں وہ خود حدیث کے انکاری ہیں، جب ہم ان بالکل کے سامنے ان کے خلاف کی حدیثیں رکھیں گے نا تو پھر یہ کیسے پلٹی مارتے ہیں وہ بھی ہم دکھائیں گے۔ بالکل۔ جی سلمان اور کنٹینیو۔ امپورٹنٹ بات یہ ہے، کوئی یہ نہ سمجھے ہمیں دیکھنے والا ہے کہ ہم کہہ رہے ہیں یہ حدیث کے کوئی دفاع میں نہیں لگے ہوئے، یہ دین کے دفاع میں نہیں لگے ہوئے، موسٹلی سب کی بات نہیں کر رہا۔ کیوں؟ کیونکہ جب آپ پریچنگ کر رہے ہو، دعوت کا کام کر رہے ہو، الحمدللہ آپ ٹھیک ہے، آپ اس طبقے کو ایڈریس کر رہے ہو، آپ میں نے پوری سنی کہ بھائی جو بالکل انکار کرتا ہے، بالکل بہت اچھی بات ہے، آپ کریں، آپ کچھ بہتر دے سکیں ضرور دیں، لیکن جب آپ کچھ سوال جو ان کا جواب آپ کے پاس نہیں ہے، آپ اس کو بچانے کے لیے آپ قرآن پہ سوال کرو، تاکہ سامنے والا بندے کی ہمت تو نہیں ہوگی، اگر وہ اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہو قرآن پہ سوال کر دے تو بس آپ جیت جاؤ گے، اور اگر وہ قرآن پہ سوال کر دے گا آپ بول دو گے آپ مسلمان نہیں ہو، مطلب اس ورج تک لے آتے ہیں۔ تو یہ جو روڈ ٹو ایتھیزم ہے جو ہمارے عامر صاحب نے لکھا تھا، روڈ ٹو ایتھیزم منکرین، روڈ ٹو ایتھیزم منکرین حدیث ہونا نہیں ہے، قطعی نہیں ہے، روڈ ٹو ایتھیزم ہے irrationality آف اسکالرس، جو پریچنگ کرتے ہیں، یہ غلط طریقے پہ جو پریچنگ کرتے ہیں، یہ بہت بڑا ریزن ہے۔ اس کے علاوہ اور بھی ریزن ہے، یہ ایکس مسلم پیسوں کے لیے بھی کرتے ہیں، ایکس مسلم پروپیگنڈے میں بھی کر رہے ہیں، ایکس مسلم پولیٹیکلی موٹیویٹڈ بھی ہیں، 50 چیزیں ہیں، یا ان کو دین کی کوئی پابندی پسند نہیں ہے اپنے اوپر، لیکن ایک بڑا ریزن ہے irrational اسکالرس، illogical جو باتیں اسکالرس کرتے ہیں، ان کو لگتا ہے ان کے زوم میں کہ وہ لاجیکل کر رہے ہیں، ہم نے جو بیان کر دیا وہ سچ ہے، وہ کہتے ہیں نا، بڑی فیمس سنگر رشید کی زبان سے نکلے وہی حق ہے، ایک اسکالر تھے، تو وہ والی بات ہے۔ مطلب زید پٹیل صاحب ایک اکلوتے اسکالرس ان میں سے ہیں جو بیچارے بڑے پولائٹ اور ہمبل ہیں، لیکن باقی ٹیم ان میں سے ان کا کوئی لگتا نہیں اس طرح دور دور تک کوئی پولائٹ ہے یا ہمبل ہے، ٹھیک ہے۔ قرآن پہ اٹیک کرنا، قرآن پہ سوال کرنا، اور یہ خالی یہ نہیں، بڑی تعداد ہے کہ آپ قرآن پہ حدیث پہ سوال کرو گے، ہم قرآن پہ کیا کرو گے پھر؟ مطلب سامنے والے کو سمجھا نہیں رہے، آپ ڈرا رہے ہو، اور اس کا مطلب ہے کہ آپ کے پاس حدیث کا علم تو خیر ہے ہی نہیں، کیونکہ آپ کے پاس حدیث کا ہی جواب نہیں ہے ساری حدیثوں کا، ٹھیک ہے، آپ کے پاس قرآن کا تو دور دور تک نہیں ہے، مطلب 10-5% حدیث کا علم ہوگا بھی تو قرآن کا تو ہے ہی نہیں، آپ سمجھے نا؟ تو پھر ریلیجن ایک ڈوگما کیوں بن کے رہ جاتا ہے؟ ایسے لوگوں کی وجہ سے جو ڈراتے ہیں، جن کو سمجھانے کو، ارے تمہیں نہیں معلوم تو بولو، اللہ بہتر جان۔ امام مالک 85 بار بولتے تھے کہ مجھے نہیں معلوم اس چیز کا جواب، انہوں نے زندگی میں لوگوں نے کتنی بار بولا ہوگا؟ مجھے نہیں دھیان، مجھے لگتا نہیں ایٹیٹیوڈ سے کہ 1-2 بار بھی بولا ہوگا، کاؤنٹر کرنے میں لگے، آرگومنٹ ڈیبیٹنگ اس فری رہتی ہے، ریلیجن میں یہ نہیں چلتا، ریلیجن میں ڈیبیٹنگ اور آرگومنٹ اس فری نہیں ہے، سمجھنے اور سمجھانے کی اس فری ہے، اور سمجھنے کی پہلے ہے، سمجھانے کی بعد میں۔ تو یہ ایٹیٹیوڈ بڑا خراب ہے، اور یہ اس ایٹیٹیوڈ سے تو ہم اپنے باپ کے ساتھ نہیں ہے، تو یہ کون ہے؟ ٹھیک ہے، تو ایک میسج ہے ان لوگوں کو، خاص طور زید پٹیل صاحب بہت ذمہ دار آدمی ہیں، جو ذمہ دار ہیں وہ بہت اچھا کام کر رہے ہیں، ہم خود سیکھ رہے ہیں ان سے، ابھی بھی سیکھ رہے ہیں، لیکن ایک لمٹ ہے جس کو کوئی کراس نہیں کر سکتا۔ تو کفایت اللہ سنابلی اور سرفراز زیدی تو ویسے بھی کراس نہیں کر سکتے، ٹھیک ہے، ان جیسے بہت آئے، بہت چلے گئے، اور بہت آتے رہیں گے انشاءاللہ، بہت جاتے رہیں گے۔ تو یہ امپورٹنٹ پوائنٹ ہے کہ آپ کو اگر کچھ حدیثیں ان ایکسپلینیبل لگتی ہیں، سامنے والا انکار کر دے رہا تو اس کو اس کی حالت پہ چھوڑ دو نا، بھائی کرو تم انکار، تمہاری مرضی ہے،
آپ کو جواب پتا ہے آپ جواب دو, آپ کو جواب نہیں پتا مت دو جواب. آپ بولو مجھے نہیں معلوم. کیوں کہ قرآن پہ سوال, قرآن کا بتاؤ, یہ کہ قرآن پہ نہیں مانو گے پھر تم. ٹھیک ہے, ایسے تو کرنا تو کر ہی لو پھر آپ. تو روڈ ٹو ایتھزم وہ منکرین حدیث نہیں ہے. روڈ ٹو ایتھزم ہے اسکالرز کی irrational, illogical preaching. میجر ریزن ہے, میجر ریزن. اور اس کی سب سے بڑی دلیل کیا ہے کہ جو بھی پورا ایکس مسلم موومنٹ چل رہا ہے, آپ دیکھو اٹھا کے کتنے پرسنٹ اس میں سے اسکالرس ہیں جو افیکٹولی کام کر رہے ہیں. 100% ہونے چاہیے تھے. 50-50 کا ریشیو ہے یا کم کا ہے. باقی اسکالر کا لاکھوں کی تعداد میں چندے کھاتے ہیں. تو خیر, تو یہ بات جو ہمیں بتانے کی تھی. اور آگے بھی انہوں نے کافی بیکار باتیں بولی ہیں, میں بولنا تو نہیں چاہ رہا. اگین قرآن پہ ہی سوال کیا ہے بہت ساری چیزیں. اس کے بعد میں نے ایک بات بولی تھی, میں شروع کی واپس بات پہ آتا ہوں, کہ جو حدیث جلانے والی بات تھی وہ تو ٹھیک ہے, امام زہبی نے بولا کہ وہ سند مضبوط نہیں ہے, اور انہوں نے خود کوٹ کیا, بھائی امام زہبی بول رہے ہیں. جی آگے تو یہی تھا نا کہ بھائی کوئی مطلب حدیثیں ہمارے پاس آتی ہیں, حدیث کے بارے میں تو ایسا کچھ ملتا بھی نہیں کہ جلا دیا گیا, یہ کر دیا گیا, وہ کر دیا گیا. وہ کیا کہہ رہے ہیں, قرآن کے بارے میں تو ملتا ہے مبارک بھائی, حدیث کے بارے میں نہیں ملتا. ویری گڈ. اب آگے دیکھیں, جو میرا ٹریپ تھا الحمدللہ وہ کیا تھا کہ انہوں نے امام زہبی کا نام لے کے بولا کہ سند کمزور بول رہے ہیں. اب میں نے امام زہبی کا ہی کال کوٹ کیا انہی کی کتاب سے. مبارک بھائی آواز آ رہی ہے میری؟ جی آ رہی ہے. جی آ رہی ہے. اسماعیل بھائی السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ اسماعیل بھائی. وعلیکم السلام بھائی, کنٹینیو بھائی. تو امام زہبی کے کال سے جو سند, یہ نہیں کہہ رہا کہ امام زہبی کے علاوہ کسی نے ان کو کمزور نہیں بولا, لیکن انہوں نے امام زہبی کو کوٹ کیا. مجھے معلوم تھا کہ امام زہبی کی ہی کوٹ کریں گے. تو اگلی جو میں نے کال پیش کیا وہ خود امام زہبی کا کال پیش کیا. وہ دیکھیں کیا تھا, جو حضرت ابو بکر, حضرت عمر, حضرت علی ہیں, ان سے جو نمبر آف حدیثیں ہمارے پاس آتی ہیں وہ بدرجہ بہت ہی کم ہے جو ابو ہریرہ سے آتی ہیں یا ابن عباس سے آتی ہیں. آج یہ بتائیے کہ ابو بکر سے, ایک منٹ, ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے کتنا قرآن روایت کیا ہے؟ کتنا قرآن کتنا روایت کیا ابو بکر صدیق؟ ہاں کتنا قرآن روایت کیا انہوں نے؟ نہیں تو حدیثوں سے. عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے کتنا. ابھی اب سیدھے سیدھے بولنے لگے کہ یار تم ابو بکر حضرت عمر کا نام دے رہے ہو, قرآن کتنا روایت کیا انہوں نے, کتنا قرآن روایت کیا انہوں نے, کچھ حصہ قرآن کا روایت کیا. آپ سوچیں, آپ مطلب یہ جو بول جاتے ہیں آپ ان پہ غور کریں. مطلب ٹھیک ہے وہابزم نے بہت بیڑا گر کیا دین کا, لیکن یہ تو بالکل ناک کو آ گئے کہ آپ یہ پوچھو گے کہ ابو بکر رضی اللہ عنہ نے کتنا قرآن روایت کر دیا, وہ تو ادھر ادھر لکھا ہوا تھا. مطلب یہ بات کتنی بیکار بات ہے, کتنی توہین آمیز بات ہے, اور کتنے آسانی سے بھول گئے کہ تھوڑا بہت کیا تھا, ان کو تو ٹائم ہی نہیں ملا قرآن روایت کرنے کا. مطلب حضرت ابو بکر قرآن کا پورا مکمل علم نہیں رکھتے تھے, اور رکھتے بھی تھے تو بتا نہیں پائے یا سمجھ نہیں پائے. یہ کفایت اللہ سلام علیہ ہلکے ہاتھ سے کچھ بولنے کچھ نہیں بولنے. نہیں قرآن سے بتائیے نا کتنا روایت کیا. مطلب اللہ تعالیٰ نے آپ کو تو قرآن نہیں دیا ہے, صحابہ کرام نے قرآن بھی تو مکمل روایت نہیں کیا نا. جیسے صحابہ کرام, جیسے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے پوری حدیث روایت نہیں کی ہے, ایسے پورا قرآن بھی تو روایت نہیں کیا نا. تو کسی قرآن میں کوئی عیب آئے گا؟ کیا بولیں گے مبارک بھائی اس بات پہ؟ جی بالکل. آپ دیکھیں یہ تھوڑا سا اور آپ ایکسیلیٹر کا پاؤں دبائیے تو یہ شیعوں کی طرح نہیں بولنے لگ جائے کہیں. بالکل. حضرت ابو بکر اور حضرت عمر کے خلاف نہیں ہو جائے کہیں رضی اللہ عنہم اجمعین. وہ کہہ رہے ہیں کہ قرآن سے بتائیے کہ حضرت ابو بکر نے کتنا, مطلب یہ کوئی سوال ہے؟ قرآن سے بتائیے حضرت ابو بکر نے کتنا قرآن روایت کیا. نان سینس ہے. ایسا لگ رہا ہے کوئی شیعہ بول رہا ہے جیسے کوئی. نہیں یار شیعہ بھی اتنے خراب نہیں ہوتے, کیا بولوں گا, بس ٹھیک ہے. کوئی ایک صحابی بتائے جنہوں نے اکیلے پورا قرآن روایت کر دیا ہو. تمام مطلب یہ روایت سے کیا سمجھ رہے ہیں, صحابی حافظ تھے, نمازیں پڑھاتے تھے, مطلب کیا یہ کیا سمجھ رہے ہیں؟ مطلب مجھے کلیئر نہیں ہوا یہ بولنا کیا چاہ رہے تھے, کیا بکواس کرنا چاہ رہے تھے. صحابہ کرام کی روایتیں سن کے, باتیں سن کے قرآن کی اس کے تیار ہوئے نا. ایسا بھائی صحابہ کرام کو قرآن یاد تھے, صحابہ کرام کو قرآن یاد تھے, کوئی شک نہیں ہے, لیکن ایسا نہیں کہ جیسے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قرآن یاد تھا, ان کو جتنی حدیثیں معلوم تھی نا صحابہ کرام میں کسی کو بھی نہیں معلوم تھی. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جتنی حدیثیں معلوم تھی صحابہ میں کسی کو بھی نہیں معلوم تھی, کیونکہ وہ تو مطلب آغاز اسلام سے پہلے سے سب سے پہلے مسلمان ہوئے, اور وفات تک نبی کے ساتھ رہے, ہجرت میں بھی ساتھ رہے, قدم قدم کے ساتھ رہے, لیکن اتنی حدیثیں انہوں نے آگے روایت نہیں کی, فارورڈ نہیں کی.
तो वही मैं बोल रहा था कि इस अमल को अगर कोई बुनियाद बनाता है कि उन्होंने फिर हदीस का मसला नहीं, उन्होंने कुरान में किसको सिखाया, कौन उनका शागिर्द है, कौन सी किरत की मजलिस में बैठाते थे, कहाँ को मतलब दोनों बातें हो रही है मुबारक भाई, मान भी रहे हैं कि सब कुछ सबसे ज्यादा जानते थे। जब पूछा जा रहा है कि भाई फिर क्यों बयान नहीं किया, वो टाइम नहीं मिला उनको जरा बयान, वो 2 साल ही रहे ना खलीफा, टाइम नहीं मिला। स्टूडेंट कौन था उनका, किससे बयान कर, कौन सी मजलिस में बैठते थे? आप मतलब सवाल देख रहे हैं मैं क्या बोलूं इसमें। उस वक्त भी मेरा शौक में था, मैंने कहा क्या पूछ रहे हैं, मतलब ये लॉजिकल बात ही नहीं है, बड़ी अजीब सी बात है कि हाँ भी और ना भी। क्यों मुबारक भाई? बिल्कुल बिल्कुल सही कहा सलमान भाई आपने। कुरान सुनाते थे, वो कहाँ, उन्होंने कुरान दूसरों को सिखाया, हदीस सुनाई, तो सिर्फ हदीस को लेके क्यों बैठे, कुरान कितना सिखाया वो सीधी बात ही कहना चाह रहा है ना हजरत अबू बकर नाउजुबिल्लाह, ना आता सब कुछ था, ना कुरान पूरा सिखा पाए किसी को नाउजुबिल्लाह, ना हदीस सिखा पाए। इनडायरेक्टली किफायतुल्लाह सनावली साहब उर्फ यजीदी मौलवी ने ये बोला दूसरों को। ये तो बताइए किसको कारी बनाया उन्होंने, किसको कुरान सिखाया उन्होंने? हजरत अबू बकर एक इल्जामी जवाब हो गया, एक उसका मुस्बत जवाब हो जाए। एक तो ये 3-3 4-4 बोल लेते, एक तो इनको इतना बुरा लग जाता ना, ये मैंने कहा इनको ही बोलने देते हैं मुबारक भाई। 3 भाई बेचारे ज़ैद पटेल साहब भी शराफत अच्छे से सुन रहे थे, बाकी थे चर्चा क्या रहे थे। तो मैं आवाज आ रही है मेरी? हजरत अबू बकर से जो मरफियात का महीना, उसकी वजह यह है कि उनको रिवायत करने का ज्यादा टाइम मिला नहीं, यानी अल्लाह के नबी की वफात, आप देख रहे हैं टाइम नहीं मिला। अब इस पे हम दिखाएंगे किसको टाइम मिला किसको टाइम नहीं मिला, बट खैर ठीक है आगे बढ़ते हैं। आज के 2.5 साल के बाद उनकी वफात हो गई, तो और वो बहुत शोरिश ज़दा, पूरा उनका जो दौरे खिलाफत था वो बहुत शोरिश ज़दा रहा, इतने सारे फितने खड़े हुए। कॉलेज में पढ़ा नहीं रहा, तो उनको इतना ज़्यादा रिवायत करने का मौका नहीं है। हाँ, लेकिन ये बात नहीं कि उन्होंने हदीसें रिवायत ही नहीं की, रिवायतों तो क्यों उन्होंने हदीसें, इसका मतलब वो हदीसों को इंपॉर्टेंस देते थे, अपने बड़े बड़े इक़दाम पर उन्होंने हदीस से हुज्जियत ली। फिर घूम फिर के कहते हैं वही सवाल कि वो ये किसने मना किया कि भाई रसूल की कही बात को साहबी कैसे इंपॉर्टेंस नहीं देगा। बात ये है कि रसूल की बातें क्या लिखवाने का कोई इंजाम रसूल के जमाने में अमल में आया कि नहीं आया, जिस तरह से कुरान पाया? इसका जवाब है नहीं आया। जब ये नहीं आया तो बस अब आप कुरान के बराबर नहीं दे सकते उन बातों को, क्योंकि हमारे तक वो ऐसे सिलसिलों से आई है जिसकी खुद अल्लाह ने जिम्मेदारी नहीं ली, कुरान की जिम्मेदारी ली। हालांकि स्कॉलर्स ने बहुत मेहनत की, शुरू से लेकर आखिर तक सबने एहतियात किया, आज भी एहतियात किया जाता है और नहीं भी किया जाता, ठीक है। तो ये बुनियादी बात थी। इसके हदीसों को कोई नाउजुबिल्लाह इनकार नहीं कर रहा था, और बल्कि हम तो आप पिछली हमारी या इस्लामा की रिसर्च उठा के देखें पीछे की, तो मेरा ख्याल है हमने एक स्ट्रीम में अगर 3-3 घंटे की भी स्ट्रीम हो गई है तो 20-20, 25-25 हदीसें बयान करी अल्हम्दुलिल्लाह। या आयशा के पे जो हमने हदीस की थी तो मुझे तो खुद गिनती नहीं आई मुझे कितनी, मैंने 70 से 80 करीब हदीसें बयान की, इसमें 100 के आसपास हदीसें बयान की। तो अकल के ढक्कन खोलने चाहिए इन लोगों को कि ये जो पैरेलल, असल में मुबारक भाई गलती नहीं है, ये पूरा चेन चला आ रही है। वो थोड़े शाफियों से थोड़े निकल आए, वो जो हदीस मिल जाए वही हमारा ईमान है, उस तरह का कंसेप्ट निकला। फिर हनाबिला में से निकल आए, हम्बली जो थे सख्त होते हैं ना, जैसी हदीस है बस जाहिर पे अमल करेंगे, वो जाहिरिया निकल आए कुछ, और उन्हीं में से फिर ये सलफी निकल आए, फिर वहाबी निकल आया, फिर देवबंदी में मिक्स मामला है, वो 50-50 मामला है। तो ये मामला थोड़ा सुधारना पड़ेगा। वो जमाना नहीं है कि आपका चूरन कोई भी खा लेगा, ये कुरान पे अटैक भी करोगे आप वो ले लेगा। भाई कुरान पे क्यों आप सवाल कर रहे हो? आपको कुरान का इल्म नहीं है, बोलो ना। ये थोड़ी कि आप क्योंकि हदीस को समझ नहीं पा रहे कुछ हदीस है तो फिर आप बोलोगे नहीं कुरान में भी बात समझ में नहीं आ रही तुम्हें, तो मतलब तो आपने दोनों पे डाउट क्रिएट कर दी, ठीक है। तो बार बार मैं घूम फिर के बाद वही कह रहा हूँ कि कुछ खास इनसे नहीं निकलता। अब तो घूम फिर के बाद कहती है कि इमाम ज़ाबी ने बोला वाली बात। अब देखें आगे क्या होता है। इसका मतलब हदीस की हुज्जियत के भी वो कायल थे। और हदीसों में क्या होता है ना, जैसे हज़रत अबू हुरैरा कोई हदीस बयान कर रहे हैं या हज़रत आयशा कोई हदीस बयान कर रही हैं, तो सारी हदीसें ऐसी नहीं होती कि जो डायरेक्ट उन्होंने अल्लाह के नबी से सुनी हो या अपनी आंखों से अल्लाह के नबी करता हुआ देखा हो। बहुत सारी हदीसें हज़रत अबू हुरैरा हज़रत आयशा ऐसी भी रिवायत करते हैं ना कि उन्होंने किसी सहाबी से सुना, पर वो क्योंकि अल्लाह के नबी के जमाने में मौजूद है तो वो डायरेक्ट बता देते हैं कि अल्लाह के रसूल ने ऐसा कहा, हालांकि वो उन्होंने किसी सहाबी से सुना हुआ होता है। जैसे हज़रत आयशा जो है वो कभी जो है वो वही ये नुज़ूल के ज़माने की वाक़यात बयान कर रही है, तो जो है वो उस ज़माने में तो वो खुद मौजूद नहीं थी, यानी उन्होंने डायरेक्ट उसको नहीं देखा होगा। तो हज़रत अबू बकर से मुमकिन है कि बहुत सारे लोगों ने बहुत सारी हदीसें सुनी हो और उसको बयान किया हो। हज़रत अबू बकर को खुद इतना वक्त नहीं मिला रिवायत करने का, तो दूसरे छोटे साहबा थे उन्होंने वो हदीसें सुन करके बयान किया अल्लाह के नबी की तरफ। पॉइंट हो सकता है जो आप कह रहे हैं, ये पॉइंट हो सकता है, लेकिन एक आखिरी उसमें पॉइंट ये भी बोला जाता है नहीं, ये बात तो आपकी समझ में आ रही है ना कि ये बात तो आपके समझ में आ रही है ना कि हज़रत के जमाने में वो इक़दामात जो उन्होंने किए वो हदीस से इस्तेदलाल करके किए,
نہیں یہ بات کلیئر ہے, بالکل صحیح بات ہے, یہ تو دیتے تھے, یہ تو ہمیں حدیثوں میں ملتا ہے. میں یہ بولنا چاہ رہا ہوں جس طرح سے قرآن کو پورا ٹیم تھی لکھنے کے لیے اور اس کو سیکھنے سکھانے کا کام ہوتا تھا, اگر حدیث ایک پیرلل ایکویولنٹ سورس ہے تو اس کی طرف صحابہ کے زمانے میں ہمیں کوئی ایسی دلیل نہیں ملتی کہ باقاعدہ اس کے لیے ٹیم بنائی گئی ہو. یہ بعد کے لوگوں نے کیا. تو اس کو حدیث روایت تو اس کا مطلب صحابہ بیان کر رہے تھے نا, اگر صحابہ بیان ہی نہیں کرتے تو حدیث کیسے روایت ہوتی تھی؟ اور جو باقاعدہ صحابہ کے بڑے بڑے کبار, اس سے سیدھا پتہ چلتا ہے کہ سب کو ہی معلوم ہے کہ وہ سب یاد کرتے تھے, سنتے تھے رسول کو, تو وہی یاد کریں گے. لیکن کیا قرآن کی طرح حفاظت کا معاملہ کیا جاتا تھا؟ نہیں کیا جاتا تھا. خیر آگے صحابہ کا پورا حلقہ ہوتا تھا حدیثوں کا, ان کی شاگرد ہوتے تھے ہر جگہ پر. یہ تو جھوٹ بولا انہوں نے کہ صحابہ کا حدیثوں کا حلقہ ہوتا تھا, ایسا کچھ نہیں ہوتا. جیسے ہم لوگ آپس میں حدیثیں بیان کر رہے ہیں تو ہم بیان کریں گے بیٹھ کے, اس کو آپ پریزرویشن نہیں بولیں گے کہ مبارک بھائی اور اسماعیل بھائی اور سلمان بھائی بیٹھے اور انہوں نے 10-15 حدیثیں بیان کی. دیکھو حدیثیں ہم حدیثیں پریزرو تھوڑی کر رہے ہیں, جو ہمیں یاد ہے ہم نے سنی, ہم ڈسکس کر رہے ہیں. کیا یہ پریزرو ہو جائیں گے؟ ایسے نہیں, پریزرو ہوتی ہیں, پورا طریقہ ہوتا ہے. آپ یاد بھی کرتے ہو اس کو, حفظ بھی کرتے ہو اس کو, پھر لکھتے بھی ہو, ریکارڈ میں بھی رکھتے ہو. یہ پریزرویشن ہے. یہ حلقے بنانے سے پریزرویشن نہیں ہوتی ہے, اس سے یاد دہانی ہوتی ہے. جو لوگوں جو بات یاد ہوتی ہے اس کو شیئر کرتے ہیں. اتنا نہیں معلوم ان کو, بٹ ٹھیک ہے آگے چلتے ہیں. حدیث کے لیے بھی ایسے کوئی ہمیں دلیل ملتی ہے کہ پوری ٹیم بنا رکھی تھی کہ حدیث اپنے ایک انصاری صحابی کے ساتھ بھی نہیں ہو رہا تھا, لفظ کرنا ہے حدیث کو روایت بالمان, دونوں کا ہی پریزرویشن سیم کا ہونا چاہیے. تو جیسے ایک سورس سے قرآن اسی سورس سے حدیث بھی معنی اللہ کے ہیں, تو اللہ آپ صرف یہ دیکھیں گے کہ عالم سچا ہے, کیونکہ حافظ نہیں, مان لیجیے حافظ. اوکے ان 12 بجے کا ٹائم ہے, لیکن میں جسٹ جو گیسٹ جڑ چکے تھے ان کو فنش کرنا چاہتا. امپورٹنٹ بات یہ ہے, بھائی اسلام بھائی اسکرین شیئر ہے نا ابھی بھی؟ جی جی ہاں, میں یہ دکھانا چاہ رہا ہوں, ایک منٹ بس, ایک سیکنڈ, اتنا سارا میٹریل کھولا ہوا میں, یہ دیکھیے آ رہا ہے اسکرین پہ. تو جو امام ذہبی کی جو بات بتائی جا رہی تھی نا کہ امام ذہبی نے حدیث چلانے والی بات کو سند کمزور بولا, ٹھیک ہے, نو ڈاؤٹ. وہی امام ذہبی اپنی کتاب تذکرۃ الحافظ ذہبی میں جلد 1 میں لکھتے ہیں کہ حضرت ابو بکر کے بارے میں لکھتے ہیں. کون؟ امام ذہبی کہہ رہے ہیں حضرت ابو بکر نے رسول کے دنیا سے جانے کے بعد لوگوں کو اکٹھا کیا اور کہا کہ تم رسول کے بارے میں ایسی باتیں بیان کر رہے ہو, حدیثیں بیان کر رہے ہو جس میں تم آپس میں اختلاف کرتے ہو, اور تمہارے بعد کے لوگ اور زیادہ اختلاف کریں گے. تو بس رسول سے اب کوئی چیز بیان مت کرو, اور اگر تم سے کوئی پوچھے ان کی رسول کی باتوں کے بارے میں تو اب کہہ دو کہ تمہارے اور ہمارے درمیان یہ قرآن ہی کافی ہے, جو اس میں حلال پاؤ حلال سمجھو, جو اس میں حرام پاؤ حرام سمجھو. یہ وہی امام ذہبی ہیں جنہوں نے کون سی بات ضعیف بتائی تھی سند میں؟ جلانے والی, لیکن وہی حضرت ابو بکر کے ذریعے سے بتا رہے ہیں کہ وہ نقل کر رہے ہیں. تو اس پہ انہوں نے کیا جواب دیا فوراً؟ بولا کہ یہ تو امام ذہبی کی ہر بات تھوڑی مان لی جائے گی, خود ہی کو کاؤنٹر کر لیا. آپ سمجھ رہے ہیں بات کو؟ یہ پہلا کاؤنٹر جو ہم نے پیش کیا. دوسرا جو کاؤنٹر, یہ نہیں کہ خالی ہم کفایت اللہ ثنابلی کی ہی حجت لے رہے ہیں, ہم دوسری باتیں بھی لائیں گے کوشش کر کے سامنے. تو ایک بھائی اسلام میں ایک حدیث اور رکھی جاتی ہے, دیکھیے اسکرین پہ میں دکھا رہا ہوں, یہ دکھ رہی ہے اسکرین پہ. ایک تو یہ کہ حضرت ابو ہریرہ سے بہت ساری حدیثیں مروی ہیں, اس میں حدیث میں ہی جواب ملتا ہے کہ وہ خود کہتے ہیں کہ بھائی سب لوگ باہر کام کرنے آتے تھے, بزی رہتے تھے, میں اکثر رسول کے پاس ہی رہتا تھا, زیادہ سن لیا کرتا تھا, اس لیے میں نے زیادہ روایت کی. کلیئر ہے بات, یہ بات تو سنی ہوگی بھائی اسلام میں, ٹھیک ہے. اب میں بڑی امپورٹنٹ بات بتانے جا رہا ہوں اسماعیل بھائی, ہوپ فلی 15 منٹ میں ختم کریں گے انشاءاللہ, اور اگر کوئی ہے تو لے لیجیے گا, ٹھیک ہے, بیچ میں لیتے رہیں گے, ٹھیک ہے. تو یہ بخاری کی 113 حدیث ہے, اس میں لکھا ہے narrated ابو ہریرہ, there is none among the companions of the prophet who has narrated more hadith than I. ابو ہریرہ کیا کہہ رہے ہیں کہ رسول کے صحابہ میں کوئی بھی ایسا نہیں ہے جس نے مجھ سے زیادہ حدیثیں بیان کی ہوں. لیکن اب لیکن کیا بتاؤں مبارک بھائی؟ جی ابو ہریرہ کہہ رہے ہیں کہ رسول کے صحابہ میں کوئی بھی ایسا نہیں ہے جس نے مجھ سے زیادہ حدیثیں بیان کی ہوں, لیکن سوائے کس کے؟ عبداللہ بن عمر بن العاص کے. عبداللہ بن عمر بن العاص, جی, وہ لکھ لیا کرتے تھے لیکن میں نے کبھی نہیں لکھی, میں صرف یاد کیا کرتا تھا, حافظہ مضبوط ہے. کلیئر ہے بات؟ کون لکھا کرتے تھے؟ عبداللہ بن عمر بن العاص لکھ لیا کرتے تھے, یہ لکھتے نہیں تھے. تو مضبوط طریقہ کار کس کا ہوا؟ عبداللہ بن عمر بن العاص کا ہوا. کلیئر ہو گئی بات؟ جی جی. اور ابو ہریرہ بخاری میں خود کہہ رہے ہیں کہ مجھ سے بھی زیادہ انہوں نے یہ جانتے ہیں حدیثیں, کیونکہ لکھتے بھی ہیں. کلیئر ہو گئی بات؟ بخاری کی ہے, کوئی ٹینشن نہیں. اب دیکھتے ہیں, یہ میں نے کھول لیا,
muslimscholars.in ہوگا. ابو ہریرہ سے کتنی حدیث روایتیں دیکھیں, اسکرین پہ دکھ رہا ہوگا. بخاری میں 1004, مطلب اس میں ریپیٹڈ بھی ہیں, ایک ہی بات 4 سے آئی ہے, ٹوٹل ہے. بخاری میں کتنی ہے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے 1004, صحیح مسلم میں جی کتنی ہے 1121, ابو داؤد میں 522, ترمذی میں 559, نسائی میں 596, ابن ماجہ میں 600, تقریباً 4000 سے اوپر بیٹھتی ہیں. کلیئر ہوگی بات. تو جی ابو ہریرہ کی جو صحیح حدیث ہے بخاری کی, اس کے حساب سے عبداللہ بن عمر بن العاص کی حدیثیں ان سے زیادہ بیٹھنی چاہیے نا, جی جو کہ لکھتے تھے. اب ہم دیکھتے ہیں کتنی جی بیٹھتی ہے. یہ دیکھیں اسکرین پہ, عبداللہ بن عمر بن العاص, یہ دیکھیں کتنی حدیث ہے. بخاری میں 64, مسلم میں جی 56, جی داؤد میں 90, ترمذی میں 55, نسائی میں 79, 51. یہ مشکل سے آپ کی 300 حدیث بھی نہیں ہے. اور کہاں یہ گئی پھر حدیث سے؟ 4500 حدیثیں. اگر آپ کو کوئی کہے کہ بھائی ریپیٹڈ بھی ہیں, ساری ریپیٹڈ کاٹ لو, یونیک والی بھی رکھ لو, تب بھی ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی حدیثیں عبداللہ بن عمر بن عاص سے کہیں زیادہ ہوں گی. تب کہ ابو ہریرہ خود فرما رہے ہیں بخاری 113 میں کہ جو ہے وہ صرف یاد کیا کرتے تھے, اور عبداللہ بن عمر بن العاص جو ہے لکھا بھی کرتے تھے. ٹھیک جی ہے, کیا بولیں گے مبارک بھائی؟ بالکل سلمان بھائی, اور میرے پاس بھی بہت سارے سرپرائز ہے اس طریقے کے. اور واقع میں اب تو یہ سوال بنتا ہے کہ وہ جو ہے عبداللہ عمرو بن عاص کی جو حدیث ہے وہ کہاں گئی, سوال تو بنتا ہے نا. تو اب اگر اس طریقے سے کوئی سوال پوچھتا ہے تو پوچھنے والا برا کیوں بنتا ہے, برا کیوں نظر آتا ہے؟ ابھی ہمارے بھائی صاحب ایک کمنٹ میں کر رہے ہیں کہ بھائی تم جو ہے اختلاف پھیلا رہے ہو. اختلاف کریں گے تبھی تو آپ کو حق بات پتہ چلے گی. مفتی یاسر ندیم الواجدی صاحب کو جب کوئی اختلاف ہوتا ہے تو وہ اپنے ہی ساتھیوں کی اسٹریم میں جا کر انہی کی پبلک کے سامنے بولتے ہیں کہ مجھے آپ کی یہ بات غلط لگی ہے, اور باقاعدہ وہ بحث کرتے ہیں اس میں. تب آپ لوگ کہتے ہیں کہ ماشاء اللہ کیا بات ہے مفتی صاحب. لیکن ہم جب کوئی اسلام کی دفاع کے لیے, حق بات کو جاننے کے لیے کوئی اختلاف والی کوئی لائیو اسٹریم رکھتے ہیں تو ہم آپ کو جو ہے فتنہ نظر آتے ہیں, ہم آپ کو غلط نظر آتے ہیں. تو یہ دوگلا پن آپ لوگوں میں کیوں ہے کہ جب مفتی صاحب اعتراض جتاتے ہیں تو آپ ان کی تعریف کرتے ہیں, اور وہی اعتراض ہم جتاتے ہیں تو ہم آپ کو دشمن نظر آتے ہیں. اور اگر ہم ایک بھی بات اگر ہم جھوٹ بولیں تو آپ کا حق بنتا ہے کہ آپ ہم پہ سوال اٹھائیں. ہم یہاں پہ دلیلوں سے بات کر رہے ہیں, دلیلوں سے آپ کو دکھا رہے ہیں کہ بھیا آپ ساری حدیثوں کو ماننے لگ جائیں گے نا تو آپ کے لیے ایک سے مسلم بہت بڑا فتنہ کھڑا کر دیں گے. آپ کو صحیح حدیث اور غلط حدیث کو سائیڈ میں کرنا ہی پڑے گا. تو حدیثوں کے اندھ بھکت نہیں بننا ہے. اور آج ہم یہ بتائیں گے آپ کو کہ حدیثوں کے 100% حدیثوں پہ ایمان رکھنے میں کیا کیا سائیڈ ایفیکٹ ہوتے ہیں, کیا کیا نقصانات ہیں, وہ آپ کو ہم بتائیں گے. اور آپ کے سامنے ایسی حدیثیں رکھیں گے کہ آپ خود بولو گے کہ یہ حدیث ماننے لائق نہیں ہے. نہیں, ان کو تو مبارک بھائی پتہ بھی ہوں گی. ہمارا پورا مدعا یہی ہے, کوئی ہم بار بار ریپیٹ کرتے رہیں گے میں اور مبارک بھائی, کہ حدیثوں کا سورس, قرآن کا سورس ایک ہی ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اس میں جی کوئی بھی فرق نہیں ہے. رسول کی کوئی بات ہمیں ایک بات مل جائے نا, ہمیں معلوم ہو ایک حدیث ہے اور 1,00,000 حدیث ہیں, اور ہم اس کام پہ لگ جائیں گے کہ وہ اسے ایک کو ڈھونڈنے لگے انشاءاللہ. لیکن بات کیا ہے, کیا رسول کا کسی کے سامنے ہو کے ڈائریکٹ کہنا یا کرنا اور دیکھنا, اور ان سب کا کتابوں کے ذریعے ہم تک پہنچنا کیا برابر ہے؟ نہیں برابر ہے. کل کو پھر کوئی سوال کر سکتا ہے کہ نہیں پرزرو کیا گیا سند کا علم. سند کا علم بہت اچھا ہے, پرفیکٹ نہیں ہے. اب اتنا ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے کہ آپ کو پھر اس میں اس کی کمپلیکسٹیز میں لے کے یہ بیان کریں گے کہاں گرے ایریاز ہیں, کہاں گرے ایریاز نہیں. اور سب کو معلوم ہے, محدث کو جو بیٹھے ابھی باتیں کر رہے تھے نا, ان کو سب کو معلوم ہے کیا گرے ایریاز ہیں, کیا کہ مرسل حدیثوں میں کہاں گرے ایریاز ہیں اہل حدیث اور احناف کے بیچ میں, اور کیا کیا مسئلے. مطلب میں اس کو کھولنے بیٹھ جاؤں گا تو پھر تو ہو گیا تھا, ٹھیک ہے. اور یا پھر جو ہے راویوں کے متعلق کسی کے نزدیک ایک ہی راوی جو ہے وہ ایکسیپٹیبل ہے, کسی کے نزدیک ایکسیپٹیبل نہیں ہے, پوری حدیث ضعیف ہو جاتی ہے اس کانٹیکس میں. تو 85 چیزیں, ٹھیک ہے. اور یہ خود یہ لوگ جانتے ہیں اور اس کو پورا انجوائے کرتے ہیں. عوام اگر کوئی سوال کرے تو ان کے لیے بڑا مسئلہ ہو جاتا ہے. تو یہ ایک ہم نے سوال کیا, اس کا کوئی جواب نہیں بنے گا سوائے اس کے کہ ضروری تھوڑی ہے ان کی ساری باتیں ہم تک پہنچ گئی ہوں, دوسروں کے ذریعے تک پہنچ گئی ہوں,
یا مین راوی وہ نہ رہے ہوں, 50 چیز ہو سکتی ہیں. لیکن اس سے کلیئر ہو گیا کہ ابو ہریرہ خود کہہ رہے ہیں کہ لکھا بھی جاتے تھے. لکھنے والا جو ہے, سوچیں, جو احتیاط کر رہا ہے, لکھ رہا ہے, اس کی حدیثیں ہمارے پاس 300-400 آ رہی ہیں. ٹھیک ہے, یہی ریزن ہے کہ جو حدیث کی پہلی کتاب ہے مبارک بھائی, موطا امام مالک, اس میں گنی چنی, مجھے ایگزیکٹ نہیں دھیان, لیکن شاید 1000 حدیثیں بھی نہیں ہیں, یا اور کم بھی ہوں گی, اور اگر ریپیٹیشن والی کاٹ دیں تو اور کم ہو جائیں گی. ٹھیک ہے, خود امام بخاری نے بتایا جاتا ہے کہ ہزاروں لاکھوں حدیثوں میں سے یہ 7000 کے آس پاس, 6-7 ہزار کے آس پاس اکٹھی کی, اس میں سے بھی ریپیٹڈ ہیں. اگر ریپیٹیشن بھی نکالیں تو 2-2.5-3 ہزار رہ جائیں گی. لیکن کیا وہ بالکل ایسے ہو گئے جیسے قرآن؟ نہیں ہوئی. ان کے جانے کے بعد اس پہ کوشچن اٹھے ہیں, آج بھی اٹھائے جائیں گے. تو اس سے آپ کو ڈرنا اور گھبرانا نہیں ہے. بنیاد, جس بنیاد پہ کوئی سوال کر رہا ہے اس کو چیک کرنا ہے. اس کا مفتی اور عالم ہونا ضروری نہیں ہے, اس کا مسلمان ہونا ضروری ہے جو بھی آپ سے سوال کر رہا ہے. ٹھیک ہے, اور ہم یقیناً سپورٹ نہیں کرتے, جیسے وہ آرین خان آ گیا تھا ایک بار, منکرین حدیث, وہ جیسے لوگ ہم کیوں سپورٹ کرتے ہیں بھائی؟ نہیں کرتے, وہ مذاق اڑاتا ہے حدیثوں کا. نہیں, ہم نعوذ باللہ, ہم کیوں مذاق اڑانے لگے؟ ایک بھی بات اگر رسول کی کہی ہوئی نکلی تو ہم تو اپنے ایمان گوا بیٹھیں گے. لیکن آپ پیرلل نہیں رکھ سکتے حدیثوں کو. آپ ہر حدیث پر اپنا ایمان جان بوجھ کے اس کی تعویل پہ تعویل نہیں کر سکتے, اس کو جسٹیفائی نہیں کر سکتے ہر طرح سے, اگر جسٹیفائی نہیں ہو رہی ہے. یہ تو وقت کا ضائع کرنا ہے. قرآن پہ یہ کام کرنا چاہیے. قرآن کا علم ہے بھی تو بڑا تھوڑا سا ہے اسکالرس کے پاس, تو دوسروں کو کیا دیں گے؟ دوسروں کو چیک کرتے رہتے ہیں بس کہ تمہارے پاس کتنا ہے, تمہارے پاس کتنا ہے. ٹھیک ہے, تو یہ ہم نے ایک دلیل دی عبداللہ بن عمر بن العاص کی, مبارک. تو یہ ایک پوائنٹ تو یہاں سے کلیئر ہو گیا ہوگا. پہلا پوائنٹ ہم نے ان کا ڈسکشن دکھا کے کیا کلیئر, کیا نام ہے ان کا, زید پٹیل کی جو پوری ٹیم تھی وہی اچھے سے بات کر رہے تھے, باقی تو آپ کو معلوم ہے کیسے. باقی ہم نے دوسرا پوائنٹ بخاری والے دکھایا. ٹھیک ہے, اب دیکھیں اکثر کیا ہے, کوئی کہے گا اچھا آپ اسکالرس پہ ڈاؤٹ کر رہے ہیں, اسکالرس نے پورا سلسلہ چلایا, اور جو ہے جو اجماع ہوتا ہے, ٹھیک ہے, وہ تو قرآن سے ثابت ہے. مبارک بھائی, میری آواز آ رہی ہے؟ جی آ رہی ہے. تو اجماع جو ہے قرآن ثابت ہے, یعنی کہ جو اسکالرس جو چلے آ رہے ہیں سب نے موسٹلی حدیثوں کو ہی بنیاد بنایا ہے. بخاری اور مسلم اور بھی صحیح حدیث ہیں, ان پہ اس طرح سے سوال ڈائریکٹلی نہیں اٹھائے, اکثر نے, موسٹلی نے, اور وہی اجماع ہے, وہی آج بھی فالو کیا جائے گا. تو اس پہ پھر وہ حدیثیں تو کچھ لاتے ہیں, لیکن قرآن کی آیت لاتے ہیں جو اسکرین پہ دکھ رہی ہے آپ کو. دیکھیں سورہ نساء آیت نمبر 115. میں بہت موٹی باتیں لوں گا, ورنہ تو ایک پورا یہ بھی اسٹریم ہو جائے گا, اتنا لمبا نہیں کرنا, میں بہت لیٹ نائٹ بھی ہو رہی ہے. تو سورہ نساء آیت نمبر 115, بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ آیت بتائی جاتی ہے قرآن میں جو اجماع بتا رہی ہے. حالانکہ اجماع جو ہے یہ لیٹر آن ٹرم ہے سمجھنے کے لیے, کہ وہ ضروری بھی ہے کہ جب آپ 5-5, 10-10 اوپینین ہو جائیں گے ایک بات پہ, تو سامنے والا کنفیوز ہو جائے گا. تو پھر اس میں یہ اجماع کنسنسس جس کو بولتے ہیں وہ بنایا جاتا ہے کہ بھائی زیادہ تر کی رائے ہے تو یہ مضبوط رائے ہوگی. اب یہ ضروری نہیں ہے کہ اگر زیادہ لوگ ایک رائے پہ اکٹھے ہو جائیں تو رائے صحیح ہو جائے. بہت مثالیں ہم دیں گے بھی آج انشاءاللہ. قرآن کی آیت کہتی ہے کہ جو بھی رسول کو ڈیفائی کرے گا, نہیں مانے گا, تب کہ اس کے پاس کھلی ہدایت آ چکی, اور راستہ نہیں چلے گا ایمان والوں کے علاوہ. یعنی کہ ایمان والوں کے علاوہ جو ایمان والوں کا راستہ ہے, اس کے علاوہ کوئی راستہ اگر چنے گا تو پھر بس وہ اسی کے پیچھے لگا رہا, اور پھر وہ جہنم اس کا ٹھکانہ بن جائے گا. تو یہاں سے کہتے ہیں, دیکھو یہاں لکھا ہوا ہے نا کہ ایمان والوں کا راستے کے علاوہ کوئی راستہ چنے گا, یعنی کہ ایمان والوں کا راستہ جو فالو کرنا, یہی تو اجماع ہے. اب دیکھیں اتنی اچھی بات تھی ایمان والوں کا راستہ فالو کرنا, اس کو اپنا یہ سو کال جو لیٹر آن جنریٹڈ کنسپٹ ہے اجماع کا, ٹھیک ہے, اس سے جوڑ دیا کہ کنسنسس آف اسکالر, کہ زیادہ تر اسکالرس کیا کہتے ہیں, زیادہ کی رائے کیا ہے. اس آیت کو اجماع سے جوڑ لیا کہ بھائی مومنین کے راستے پر چلنا اجماع ہے. بھائی مومنین کے راستے پر چلنا فرض ہے, لیکن آپ کا جو بنایا وہ کنسپشن لیٹر آن ٹو انڈرسٹینڈ دا اوپینینز, وہ یہاں سے کیسے نکل رہا ہے میں بتا رہا ہوں. بھائی مومنین تو ضروری تھوڑی ہے کہ دنیا میں میجورٹی مومنین کی رہے گی. دنیا میں میجورٹی جو مومن ہوتے ہیں وہ تو بڑے کم ہوتے ہیں, ٹھیک ہے. تو اس سے اجماع کیسے ثابت ہو جائے گا؟ اس سے تو یہ ثابت ہو جائے گا کہ بھائی رسول کی اطاعت کرو, رسول کے پیچھے مومنین کی اطاعت کرو, بالکل فرض ہے. اب دوسری آیت دکھاتے ہیں میں آپ کو مبارک بھائی, سورہ توبہ کی آیت نمبر 16. کلیئر ہے بات؟ مبارک بھائی بڑا ٹویسٹ دکھاتے ہیں آپ کو, ٹھیک ہے. تو اگر یہ مانتے ہیں کہ مومنین کے راستے پہ چلنا اجماع کے راستے پہ چلنا ہے, تو ان کو ماننا پڑے گا کہ فتح مکہ کے بعد والے لوگ مومنین کے راستے پہ چلنے میں بڑا ہچکچا رہے تھے. پتہ ہے کیسے؟ یہ سورہ توبہ آیت نمبر 16 سے. اس میں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے, کیا اے ایمان والوں, یا پھر ایمان والوں کا ورڈ نہیں ہے لیکن ترجمے میں لکھا ہے کہ کیا تم نے یہ سوچ رکھا ہے کہ تم ایسے ہی چھوڑ دیے جاؤ گے جب تک کہ اللہ نے ابھی تک جانچا نہیں ہوگا کہ تم میں سے صحیح میں جہاد کون کرتا ہے اور اللہ کے راستے میں کون
مطلب ایفرٹ کرتا ہے. اور مومنین کے علاوہ, کس کے علاوہ؟ مومنین کے علاوہ کسی کو اپنا دوست نہیں بناتا. جی کسی کو اپنا دوست نہیں بناتا. اب بات یہ سورہ توبہ میں آ رہا ہے مبارک بھائی. سورہ توبہ سب سے لاسٹ میں نازل ہوئی ہے, ایک سورت سے پہلے, سیکنڈ لاسٹ نمبر پہ. اس میں اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے ابھی تو اللہ تعالیٰ نے چیک ہی نہیں کیا تم میں مجاہد کون ہے. اب بڑی تعجب والی بات ہے, صحابہ تو بےچارے بدر سے لڑائی کرتے ہوئے آ رہے ہیں, اور بدر سے پہلے بہت صبر و مشقت کرتے ہوئے آ رہے ہیں, اور یہاں پورا ساری جنگیں ہو چکی ہیں. اب اللہ تعالیٰ کس سے فرما رہے ہیں کہ تمہیں تو ابھی چیک ہی نہیں کیا. تو مبارک بھائی کس سے فرما رہے ہوں گے, کس کو چیک نہیں کیا ابھی تک؟ جو فتح مکہ پہ ایمان لائے. فتح مکہ پہ ایمان لائے, ہے نا, مامو جان کی پارٹی. تو جی ہاں, یہ میں نہیں کہہ رہا بھائی, یہ ایک مفتی تقی عثمانی صاحب ہیں, ان کا آسان ترجمہ ہے قرآن, اس میں آپ دیکھ لیں, وہ بڑے پیار سے لکھتے ہیں, بڑے ہلکے سے. وہ ان کا بھی دل نہیں چاہ رہا ہوگا لکھنے کا کہ غالباً یہ فتح مکہ پر ہوئے مسلمانوں کی طرف اشارہ ہے. واہ, غالباً غالب کی روح غالباً سے یاد آ گیا. تو یہ انہی لوگوں کی طرف اشارہ ہے جو بعد میں اسلام لائے. اللہ تعالیٰ آخر قرآن ختم ہونے کو جا رہا ہے, رسول دنیا سے کچھ وقت تشریف لے جائیں گے, اس پہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے ابھی کچھ مسلمانوں سے تمہیں تو چیک ہی نہیں کیا کہ تم میں سے اصلی کون ہے, اصلی جہاد کرنے والا کون ہے, اور مومنین کے علاوہ کسی کا ساتھ نہیں دیتا. تو اس حساب سے تو اس وقت کے لوگ بھی جو مومنین کا راستہ فالو نہیں کر رہے تھے, کئیوں نے بعد میں نہیں کی, لڑائی بھی کری. تو بات یہ کہ مومنین کا راستہ فالو کرنا تو فرض ہے, لیکن کہ مومنین کا راستہ فالو کرنا اجماع ہو گیا؟ نہیں ہوا بھائی. مومنین تو نیک لوگ تو ہر زمانے میں کم ہی رہتے ہیں, ہر زمانے میں کم رہتے ہیں. ایسا نہیں ہو سکتا کہ 100 میں سے 99 مومن ہے. صحابہ کے زمانہ گزرا, اس میں بھی مان لیں کم ہی رہے, جب تک رسول رہے ساتھ میں تب تک رہے, ٹھیک ہے. اس کے بعد کیا زمانے میں آپ کہہ دیں گے 80% اور 90% مومنین تھے؟ مطلب کوئی نارملی بھی نہیں کہہ سکتا. تو اس میں اجماع ثابت کر دیا, تو بڑی عجیب بات ہے. پھر اور کلیئر نہ ہو کسی کو دیکھ لیں سورہ توبہ آیت نمبر 100. سابقون الاولون ہیں, یعنی کہ جو بالکل شروع کے لوگ ہیں, اور مہاجرین ہیں اور انصار ہیں. شروع کے لوگ ہو گئے نا مبارک بھائی. اور وہ لوگ جنہوں نے ان کی اتباع کری احسن طریقے سے. کس طریقے سے؟ احسن طریقے سے. یہ ہے اصل میں جس کو آپ اجماع کہہ سکتے ہو کہ بھائی جو شروع کے لوگ ہیں, یعنی کہ رسول کی اتباع سب سے اوپر, ٹھیک ہے, اللہ کی کتاب اور رسول کی اتباع سب سے اوپر. پھر جو سابقون الاولون ہیں, بالکل شروع والے لوگ. اس کے بعد جو مہاجرین جنہوں نے ہجرت کری. اس کے بعد کون ہے؟ مدینہ کے انصار. اور پھر ان کے بعد جن لوگوں نے بھی ان کی اچھائی میں, نیکی میں پیروی کری, وہ آج تک بھی ہو سکتے ہیں, یعنی کہ آج کی ڈیٹ میں بھی صحابہ کی, نیک لوگوں کی جو پیروی کرے گا وہ. لیکن آپ اس میں پوری 14 سال لمبی لسٹ کیوں لگا لیتے ہیں؟ ہر کسی ایرے گرے نتو گرے کو کیوں ڈال لیتے ہیں اس میں؟ یہ بڑا دکھ ہوتا ہے. ہر کوئی آ کے اپنے آپ کو, بھائی ہر کوئی شوق ہے بھائی آپ صحابہ سے جوڑے. تو بات یہ ہے کہ بالکل ایمان والوں کے راستے پہ چلنا ہے, لیکن اس سے وہ جو آپ کا اجماع ہے کہ میجورٹی آف دی اسکالرز, وہ کیسے ثابت ہوتا ہے؟ وہ ایسے ثابت نہیں ہوتا ہے. تو یہ دوسرا پوائنٹ ہے جو اکثر ثابت کرتے ہیں. ٹھیک ہے مبارک بھائی, کچھ کہیے اب تک آپ, 1-2 منٹ. جی سلمان بھائی بہترین. اور ہمارے ساتھ این کے بھائی اور فرد بھائی جڑے ہیں, اسماعیل بھائی جڑے ہیں, تو 2 منٹ کمنٹ لے لیتے ہیں. جی این کے بھائی السلام علیکم. ان کے بھائی آواز آ رہی ہے میری؟ جی آ رہی ہے بھائی اسلام بھائی. فرد بھائی آپ کو آ رہی ہے آواز؟ ہلو اسماعیل بھائی. جی تو سلمان بھائی ماشاءاللہ میری آواز کسی کو نہیں آ رہی ہے؟ آ رہی ہے میری. ان دونوں کو نہیں آ رہی. فرد بھائی, اسماعیل بھائی کیا نہیں آ رہی, مجھے بھی آ رہی. ایکچولی میں باتھ روم چلا گیا تھا, اس لیے نہیں بول پایا. جی چلیں ٹھیک ہے, تو جب تک باقی لوگ آپ بولیں, اگر ہاں, ٹائم لینا ٹاپک جو ہے سلمان بھائی بہت اچھا چوز کیا, لیکن جو لوگ فرقہ پرست ہوں گے نا, ان سب کو یہ ٹاپک گڑھے گا, کیا مطلب کانٹوں کی طرح چبھے گا. اور جو لوگ مطلب صحیح ہوں گے, اسلام پرست ہوں گے, ان کو چبھے گا نہیں. ہمیں حق کو حق کہنا ہے اور باطل کو باطل کہنا ہے. رہی بات کی قرآن ہمارے لیے پہلے حجت ہے, سیکنڈ پرائرٹی ہمارے لیے حدیث ہے, سنت ہے, یہ سب چیزیں ہیں. تو اب جو حدیثوں میں بھی بہت ساری چیزیں غلط آ گئی ہیں. ہم ساری حدیثوں کی انکاری تو نہیں ہے, لیکن جو قرآن سے ٹکرا جائے گی اس کے انکاری ہوں گے. تو اس طرح کی چیزیں ہیں, بہت ساری چیزیں. اور ان لوگوں ہم کیا دیکھتے ہیں نا, علماء لوگوں میں, جب 2 حدیثیں آپس میں ٹکراتی ہیں نا, تو بیچ کی تعویل نکالنے کی کوشش کرتے ہیں وہ لوگ.
تو جو کہ واضح طور پہ دکھ رہی ہے کہ دونوں الگ الگ چیزیں ہیں، لیکن پھر بھی بیچ کی تعبیر نکالتے ہیں، وہ مجھے صحیح نہیں لگتا ہے. اور یہ نہیں کہ ہم اس کی سند صحیح ہے تو ہو سکتا ہے متن بھی دیکھ لیں. تو اس طرح کی کئی چیزیں ہیں، لیکن فرقہ وارث جو لوگ پھیلاتے ہیں میرے حساب سے وہی لوگ اس چیز کو ڈیفینڈ کرتے ہیں. اور جو لوگ مطلب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی بھی بات ہم تک پہنچ جائے تو ہمیں تو اطاعت کرنی ہے اس کی. ہم اس کی مخالفت میں تو کھڑے ہو ہی نہیں سکتے. لیکن ہر چیزیں جو بخاری مسلم میں آ گئے سب تو حدیث نہیں ہے. کوئی قول بھی کہیں پہ آ جاتا ہے، کہیں صحابہ کا رویہ بھی ہوتا ہے، ان کا بھی قول ہوتا ہے. تو سب چیزوں کو بھی ہمیں پرکھنا ہوگا نا، ہم اس کو حدیث مان کے بیٹھ جائیں. تو باقی جو ہے آپ لوگ جو بول رہے ہیں وہ میرے حساب سے بہتر بول رہے ہیں. بس لوگوں کو سمجھنا ہوگا یہ سب چیزوں کا فائدہ جو غیر مسلم اٹھا دیتے ہیں، جو لوگ اسلام پہ اعتراضات کرتے ہیں. اگر ہم اس چیز کو سمجھ لیں گے تو جو اعتراضات کرے گا تو ہم اس کو جواب تو دے سکتے ہیں نا. ہمارا چینل چھوٹا ہے تو ہو سکتا ہے کہ اس میں آواز ہماری دھیمی جائے، لیکن اگر نالج 10 لوگوں کا بھی ہو جائے گا اور 10 لوگوں کا بھی ذہن صاف ہو جائے گا. اور جو سب سے بڑی بات ہے کہ جس طرح سے ہم نے قرآن کا پرزرویشن کیا ہے امت نے، اس طرح سے حدیث کا نہیں ہوا. آپ کو ایک بات بتائیں کہ امام کیا نام ان کا، ابو ہریرہ، ان کی جو ہے نا مطلب ان کے اس شاگرد تھے، انہوں نے کچھ حدیثیں نوٹ کی تھی ریٹن فارم میں. وہ ٹوٹل حدیث جو ہے نا 124 ہی ہیں. جب وہ صحیفہ ملا تو ان سے 124 حدیثیں ہی ریٹن فارم میں ملی ہیں، باقی حدیثیں نہیں ملی. جبکہ آپ نے خود دکھایا اس میں بہت ساری حدیثیں 3,000 4,000 کے آس پاس میں حدیثیں بنتی ہیں جو ابو ہریرہ سے روایت ہے. اور وہ خود بولتے ہیں، کسی اور صحابی کے بارے میں ان کا نام بھی آپ نے بتایا کہ ان سے زیادہ حدیثیں ان کے پاس ریٹن فارم میں موجود ہیں، لیکن دیکھیے ان کے پاس 300 کے آس پاس میں حدیثیں نکلتی ہیں. اور ان کے اسٹوڈنٹ جو ہیں ابو ہریرہ کے، ان سے 120 124 کے آس پاس میں حدیثیں نکلتی ہیں. بہت ساری چیزیں ہیں ان کی طرف مجھے لگتا ہے کہ منسوخ کر دی گئی ہے. پتہ نہیں کہا بھی گیا، انہوں نے نہیں کہا ہے. جو لوگ اسلام لے کے آئے اس میں تو مسلمان بھی لوگ تھے، بہت سارے منافق بھی تھے اور حدیثیں بھی گڑنے لگے تھے. اب عمر بن عبدالعزیز جو ہیں جب وہ خلیفہ بنے تو جب حدیثیں گڑھی گئیں تو انہوں نے پوری ایک کمیٹی بنائی تاکہ حدیثوں کو چھان بین ہو سکے. تو اس میں ایسے ایسے زندگی کو پکڑ کے لایا گیا جو حدیثیں گڑھتے تھے. اور وہ لوگ جو اس میں ایک کا تو خیر واقعہ بھی لکھا ہوا ہے کہ جب اسے پکڑا گیا، ان سے پوچھا گیا کہ بھائی، تو اس نے یہ جواب دیا کہ آپ مجھے تو جان سے مار دو گے، لیکن آپ ان روایتوں کو کیسے نکالو گے جو میں نے لکھ کر کے گڑھ کر کے عوام میں فیمس کر دی ہے. تو عمر بن عبدالعزیز اپنے جو مطلب اس میں دربار میں جو بھی ان کے پاس ساتھ تھے محدث، ان کی طرف اشارہ کر کے بولا یہ لوگ جائیں گے عوام کے بیچ میں اور وہ ان کے بیچ میں جا کے آپ کی روایتوں کو چھانیں گے، پھٹکاریں گے اور صحیح چیزیں اس میں سے نکالیں گے. تو عمر بن عبدالعزیز کا دور دیکھیں گے 99 ہجری سے شروع ہوا. تو حدیثیں گڑھنی تو اس سے پہلے سے شروع ہو گئی. صحیح بات ہے. اس طرح کی چیزیں ہوئی ہیں، ہمیں سمجھنا ہی ہوگی اس چیزوں کو. حدیث کو ہم اتنا پرزرو نہیں مان سکتے جتنا قرآن. اس بات کی اب بہت ساری حدیثیں آپ دیکھیں گے، صحیح مسلم کی حدیث نمبر 1 ہے جس میں اسلام کیا ہے، ایمان کیا ہے، احسان کیا ہے، ٹھیک ہے نا. اس میں جب راوی کا کال دیکھیں گے، پڑھیں گے تو بولیں گے جتنی باتیں میں بتا رہا ہوں جو مجھے یاد ہے تو وہ میں بتا رہا ہوں. بہت ساری چیزیں ایسے بھی جو میرے ذہن سے نکل گئی ہیں. تو اگر کچھ اس میں ملاوٹ ہو جائے تو وہ خود اپنی غلطی کو اعتراف کر رہے ہیں کہ ہو سکتا ہے کہ میری زبان سے کچھ چیزیں ایکسٹرا نکل جائیں. تو اس طرح چیزیں بھی ہوئی ہیں. مطلب ایک یہ صحابہ کا کال ہے جو وہ بول رہے ہیں، اور جو پھر تابعین نے سنا، پھر طبع تابعین سے پتہ نہیں کتنی لمبی چین بنی، 200 250 سال بعد جمع کی گئی ہے. تو پتہ نہیں کتنی چیزیں ایڈیشن ہو گئی ہوں. اگر ایک حدیث پہنچی اس پہ 100 لائن ہے تو ہو سکتا ہے کہ 20-25 لائن ہی صحیح ہو، باقی چیزیں ایڈیشن ہو گئی ہو، 50 لائن صحیح ہو اس میں. تو اس طرح کی کئی ساری چیزیں ہوئی ہیں حدیثوں کے معاملے میں، اور ہمیں اس چیز کو سمجھنا ہوگا. ہم یہ نہیں بولتے ہم کسی حدیث کی انکاری نہیں ہے، لیکن کم سے کم قرآن سے تو نہیں ٹکرانی چاہیے نا حدیث. بالکل. اور اسی لیے شروع سے لے کے اب تک حدیثوں پہ ریگولر ریسرچ جاری ہے، اور محدثین نے، بزرگوں نے، سب نے ریسرچ کی اپنے جو محنت کر سکتے تھے انہوں نے محنت کی، اور آج بھی ہو رہی ہے. بات یہ ہے کہ آج جا کے ایک بڑا ڈومیننسی اس گروپ کی معلوم ہوتی ہے جو ہر کوشش کرتا ہے کہ ایک حدیث بھی اگر مجھے مل گئی تو میں اس کو کسی طرح سے صحیح ثابت کروں. مثال کے طور پہ میں آپ کو بتاتا ہوں، کچھ لوگ اختلاف کر سکتے ہیں اس بات سے، تو میرا ایک جنرل اوپینین ہے کہ جو ایک اکلوتی حدیث کہہ سکتے ہیں، خبر واحد اس کو کہہ سکتے ہیں، کہ جو اس میں رسول فرما رہے ہیں کہ جہنم میں عورتوں کی تعداد زیادہ ہے، اور اس میں ایسا لکھا ہوا ہے. رسول نے فرمایا نہیں فرمایا مجھے نہیں معلوم، تو بخاری میں ہے بات. اور جو ہے پھر وہ پوچھتی ہیں کہ
تم ہماری عقل میں کیا کمی ہے، تو رسول اس میں لکھا ہے کہ رسول ایسا فرماتے ہیں کہ کیا 2 عورتوں کی گواہی ایک مرد کے برابر نہیں ہے، اور دین میں کیا کمی ہے کہ وہ حیض کی حالت میں تم نماز وغیرہ نہیں پڑھ سکتی. تو اب یہ خبر واحد ہے، ایسا نہیں ہے کہ 50 لوگوں سے آئی، ایک سے آئی ہے، البتہ صحیح سند سے آئی لیکن خبر واحد ہے. اب یہاں تک تو آپ کم سے کم پھر یہ دیکھ سکتے ہیں قرآن کی تھیم ایسی نہیں ہے کہ وہ عقل سے اور عورت کو کم مانتا ہے، کہیں نہیں ہے کوئی بھی قرآن کی تھیم، یا ان کو جو ہے ایکسیپشن دیتا ہے کئی جگہ جا کے، ٹھیک ہے، یا رائٹس میں کہتا ہے کہ کم یا زیادہ ہے. بھائی کچھ جگہ عورتوں کے زیادہ ہے، کچھ جگہ مردوں کی زیادہ ہے، پوری دنیا کہتی ہے، اسکالرس کہتے ہیں. اب بات آتی ہے کہ کیا اس بنیاد پہ، اس حدیث کی بنیاد پہ، بیک گراؤنڈ میں آواز آ رہی ہے کسی کے؟ مبارک بھائی تمہارا قرآنی عثمان نے بدل دیا تھا، وہ عمر تھا نا اس میں. مبارک بھائی بیک گراؤنڈ میں کسی کی آواز آ رہی ہے، مجھے کلیئر نہیں آ رہی کیا آواز آ رہی ہے. ہاں یہ ٹھیک ایک ہے، کمپلیٹ کر لیجیے، آپ کمپلیٹ کر لیجیے، پھر اس کے بعد لیتے ہیں ان کو. ٹھیک ہے کوئی بھائی 2 منٹ. اسماعیلی آگا خانی ہے کوئی، کرتے ہیں بات ان اچھا، سے. مطلب نام بھی بڑا خطرناک رکھے ہیں، بٹ ٹھیک ہے. جی میں بھلا دی انہوں نے کیا بول رہا تھا نا. کیا بول رہا تھا؟ فلو ٹوٹ گیا نا. ہاں بالکل ٹوٹ گیا. چلو ان سے لے لیتے ہیں، ان سے بات کر لیتے ہیں. عباس بھائی بھی آئے ہیں ہمارے، اور آگا خانی صاحب بھی ہیں. ان کے ساتھ میں آپ کو لیتا ہوں، شاید آپ کو میں نے بات کی تھی، آپ کی آواز اچھا نہیں آ رہی یاد آ تھی. گئی، یاد آ گئی. ہاں کمپلیٹ کر لیتا ہوں. تو میں یہ بات بول رہا تھا کہ کیا اس حدیث کی بنیاد پہ دنیا کی تمام عورتوں کو، اپنی ماں اپنی بہنوں کو کم عقل ہم سمجھ لیں؟ حتیٰ یہ تک ہوا کہ آپ کو ایسی ویڈیوز تک مل جائیں گی کہ کچھ نام نہاد عقل سے پیدل ہمارے مسلمان بھائیوں نے یہ تک کیا کہ پوری سائنس آبزرویشن نکال کے اور ریسرچ پیپر ڈھونڈ کے یہ ثابت کیا کہ مینوپوز کے دوران، پیریڈز کے دوران، اور وہ عقل کم ہو جاتی ہے اور بھول جاتی ہیں، اور ان کا دماغ ڈھنگ سے کام نہیں کرتا ہے، اور یہ ریسرچ سے ثابت ہے. اور پیریڈس آتے ہیں تو دقت ہو جاتی ہے، چچڑی ہو جاتی ہے، مطلب ایسی کی تیسی پھیر دی انہوں نے پوری. اور پھر ڈیسیژن میں کمی ہو جائے، یہ وہ کر کے جو کھچڑی. اور پورے ریسرچ پیپر تو میں مطلب کیا بولوں، پڑھتے ہی نہیں ہوں گے. اس طرح سے ثابت کیا، اور وہ ایک حدیث کی دفاع میں اس طرح سے لگ گئے، اور تب کہ وہ جنرلی تھیم کے خلاف تھی، قرآن کی تھیم کے، رسول کے خود کے جو معاملات ہیں رہے ہیں، جیسے کہ اللہ کا رسول ہوتا ہے، اس کے خلاف تھی. لیکن دیکھیں اس کی دفاع کو اس قدر لگ گئے کہ نہیں، دیکھیں ثابت ہی کریں گے کہ یہ اصل میں ایسی ہی ہیں عورتیں کہ ان کو 2 ہی گواہ بنایا جب بھول جاتی ہیں. مبارک بھائی نے بڑا انٹرسٹنگ سوال پوچھا کہ بیٹا دوسری والی جو یاد دلا رہی وہ بھی تو عورت ہے. تو مجھے سمجھ نہیں آتا کہ بھائی اتنی لمبی تم کھدائی کرنے بیٹھے ہو پانی کی تلاش میں ریگستان میں، تو سوائے پسینے چھوٹنے کے علاوہ کچھ تو نہیں ہونے والا. یہ ایک چیز جو مسئلہ مسلم امہ کا پورا ہے، مطلب اکیڈمک لیول پہ، اس میں ایک چیز جو مجھے مطلب میرے لیے شاکنگ تھی کہ علماء اکرام کوئی بھی یہ بات کہے کہ قرآن اور حدیث کا لیول آف انٹیگریٹی ایک ہے، یہ میں نہیں مطلب مان سکتا. کیونکہ قرآن جو ہے وہ کلام اللہ ہے، اور جو حدیث ہے وہ کلام اللہ نہیں ہے، وہ محدث کا کلام ہے. مطلب محدث جس نے، اگر میں غلط بول رہا ہوں تو مجھے کریکٹ کیجیے گا، جس نے حدیثیں جمع کی ہیں، تو وہ انسان کا کلام ہے. کس کے بارے میں؟ وہ ہمارے آقا رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں ہے، ٹھیک ہے. لیکن ہم اس کو یہ نہیں کہہ سکتے کہ وہ اللہ کا کلام، یہ چیز کا فرق ہے. ہاں اب یہ ہمیں سارے علماء دین کو یہ طے کرنا ہے، کیونکہ میرے لیے بڑا شاکنگ تھا جب بھی کوئی آدمی یہ بولے، آج آپ نے بھی اس ٹیم میں بتایا کہ وہ یہ استدلال دیتے ہیں کہ قرآن اور حدیث مطلب اگر اللہ نہ کرے مطلب حدیث کو ہم کچھ بھی چھیڑیں گے تو قرآن پہ نعوذ باللہ ضرب آئے گی. میری نظر میں نہیں آئے گی. دوسرا پوائنٹ یہ ہے کہ قرآن جو ہے اس میں کانٹرڈکشن نہیں کوئی، اگر آپ دیکھیں اصولی طور پر قرآن میں کوئی کانٹرڈکشن نہیں ہے. ہاں یہ اس بات کی دلیل ہے کہ وہ خدا کا کلام ہے. اگر کوئی چیز اور خدا کا کلام ہوتا تو اس میں بھی کانٹرڈکشن نہیں ہوتی. لیکن ہم مطلب جانتے ہیں، میں زیادہ ڈیٹیل میں نہیں جانا چاہتا، کہ حدیثوں میں آپ ماشاءاللہ بھائیوں نے سب نے بتایا، تو یہ اس چیز کی دلیل ہے کہ وہ کلام اللہ نہیں ہے، ٹھیک ہے نا. اگر ہم مسلمانوں کی بات کریں تو میں علماء کرام سے، سارے علماء کرام جس بھی فقہ سے ہیں، جس بھی مطلب ہمارے لیے تو سب جان کے ہماری جان ہے، ان سے مجھے ایک چیز جو مجھے سمجھ میں آ رہی تھی کہ عام آدمی کو پہلے یہ بتا دیا جائے، عام مسلمان کو جو بیچارہ جاہل ہے نا، یا مجھ جیسا جاہل ہے جسے کچھ نہیں آتا علم، اسے ان چیزوں میں نہ الجھائیں. اسے صرف یہ بتائیے کہ قرآن کلام اللہ ہے، احادیث کی اہمیت ہے،
احادیث بھی 3 طرح کی احادیث میں نے جو اپنے طور پہ عام آدمی کو سمجھانے کے لیے نکالی. ایک احادیث ایسی ہیں جو قرآن کی آیت کے لیے حدث ہے، مطلب قرآن کی آیت بتاتی ہیں کہ اس دن محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات کی اور یہ آیت اتری گئی ہے، ٹھیک ہے نا. تو اللہ نہ کرے اگر ہم ان آیتوں میں ان احادیث کے اوپر انکار کریں گے تو وہ قرآن سے ڈائریکٹ انکار ہوگا، نعوذ باللہ. لیکن یہ ایسا ہوتا نہیں، یہ ہوتا نہیں. اگر آپ کبھی بھی اٹھائیں گے نا تو وہ تیسری کیٹیگری کی جو میں انشاءاللہ بتاؤں گا ان احادیث پہ بحث ہوتی ہے. دوسری چیز، اب دوسری جو طرح کی کیٹیگری جو میں نے سمجھی اس میں ہے اعمال، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسے کر کے دکھائی کوئی چیز. ہم رفع دین کا ہی طریقہ لے لیں، اس پہ ہی مختلف علماء کرام کا بہت ہی سارے مختلف فقہا کا آپس میں بحث ہے کہ رفع دین کرنی چاہیے نہیں کرنی چاہیے، ٹھیک ہے. یہ دوسری کیٹیگریز ہے جن میں اعمال کا ذکر آ جاتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کب کیا، کب تک نماز پڑھی، کب تک روزہ رکھا، کس طرح روزہ رکھا، واٹ ایور. یا تو یہ دوسری کیٹیگری. تیسری کیٹیگری جو ہے جو ان چیزوں میں سے بالکل بھی نہیں ہے، نہ اعمال ہے، نہ عقائد ہے، نہ قرآن کی آیات کا تعلق ہے، وہ ہے نارمل حدث کا معاملہ، کہ ایک چیز ہوئی اس کے بارے میں ڈسکس کیا. فار ایگزامپل حضرت عائشہ سے شادی کا معاملہ ہے، یہ تیسری کیٹیگری کی حدیث ہے میری نظر میں. تو میں ایگزامپل دے کے سمجھانے چاہ رہا ہوں تاکہ اگر علماء کرام ہم سے بہتر سمجھیں گے اس بات کو. اب یہ عام آدمی کے لیے، ہاں عام آدمی کے لیے تیسری حدیث جو ہے نا وہ اس کے لیے میٹر کرتی ہی نہیں، کیونکہ اس حدیث کا جو میٹر ہے وہ پیور اکیڈمک لیول کا میٹر. جیسے اپنے سلمان بھائی ہیں، وائے اسلام بھائی ہیں، اپنے فرحت بھائی بیٹھتے، یہ لوگ جانتے ہیں اس چیز کو، ٹھیک ہے نا، کہ کس حد تک جانا ہے، کس گہرائی میں جانا ہے، کس حدیث کو کس حد تک دیکھنا ہے، ٹھیک ہے نا. اور وہیں کانٹرڈکشن مل رہی ہیں ہمیں زیادہ تر. جہاں تک دوسرے معاملات ہیں تو میں یہ علماء اکرام سے ایز اے نیوٹرل مسلمان، بالکل ادنا لیول کا جاہل مسلمان جو چاہتا ہے نا، جو پہلے علماء اکرام نے کام کیا جب احادیث آئیں، انہوں نے ایک ٹرائی کی اس چیز کی. وہ یہ ٹرائی تھی کہ حدیث کو بتا دیا کہ حسن ہے، صحیح ہے، یہ مطلب ضعیف ہے، اور مختلف کیٹیگریز دی ہوئی ہیں انہوں نے کی. اب انہوں نے یہ کرنا ہے جو آج کے علماء اکرام جو مسلمانوں سے سنسیئر ہیں، اپنے فرقے سے نہیں یا اپنے مکتبہ فکر سے نہیں، مسلمانوں سے جو سنسیئر ہیں، انہوں نے علماء اکرام نے یہ کرنا ہے کہ اپنی زندگیاں ضائع نہیں کرنی. میری یہ ریکویسٹ سننی ہے، انہوں نے ایک کیٹیگرائز کرنا ہے عام مسلمان کے لیے کہ یہ حدیث جو ہے اس کو اگر تم نہیں مانو گے تو اس کا اثر قرآن پہ آئے گا. یہ حدیث تم نہیں مانو گے، اللہ نہ کرے، تو اس کا اثر جو ہے تمہارے اعمال پہ آئے گا، مطلب تم اعمال سیکھو. اور یہ حدیث ایسی ہے کہ اگر تم اس کو مانو نہ مانو، چاہیے صحیح حدیث ہے یا غلط حدیث ہے، اس سے تمہارا جو ہے نا تمہارا کوئی فرق نہیں پڑے گا. چاہے تو یہ 3 کیٹیگریاں ابھی مسنگ ہیں اور ان پہ کوئی بھی فرقہ کام نہیں کر رہا ہے، مطلب میری نظر میں. علماء کرام کر رہے ہوں گے تو میرا تو علم نہیں. تو یہ بس ایک چھوٹی سی کیٹیگری اس میں سمجھ رہا ہوں لیک کر رہی ہے. اور سلمان بھائی آپ نے جیسے کیٹیگریز بتائیں سارا کچھ ہے، لیکن جس کیٹیگری سے میں نے ابھی ڈسکرائب کیا اس میں پلیز اس کو بھی دیکھیں، اس ٹاپک پہ بات کریں، کیونکہ ہمارا جو یہ شو ہونا چاہیے، جو ہمارا ہے اس میں علمی بات آنی چاہیے، سلوشن دینا چاہیے کسی مسئلے کا. یہ مسئلہ ابھی کا نہیں ہے، صدیوں پرانا مسئلہ ہے اصولی طور پہ، جو میں سمجھا. اللہ کا شکر ہے کہ میں کسی بھی ان چیزوں سے مبرہ ہوں، میں اللہ کا شکر ہے یہ چیز سنتا ہی نہیں، کیونکہ میرے لیے تو بہت کلیئر ہے جو حدیث کی ہمارا جو علم کے حساب سے ہے. تو میں تو اس بحث پہ پڑھتا ہی نہیں کہ کون. سلمان بھائی جو آپ نے، وائے اسلام بھائی نے احادیث دی، ان سے کلیئر ہے. اور دوسری چیزیں ہیں جو دوسرے لوگ قرآن سے ملا رہے ہیں نا، وہ صرف پہلی کیٹیگری کی حدیث سے ملا رہے ہیں. جو منکر حدیث کا کانسیپٹ آتا ہے تو منکر حدیث کو کافر بول دیتے ہیں یا کیا، نعوذ باللہ. وہ پہلی کیٹیگری کی حدیث ہیں. ایون دوسری کیٹیگری کی حدیث میں بھی اگر وہ کہیں گے نا کہ منکر حدیث ہو گئے تو آدھے فرقے تو ویسے ہی کافر ہو جائیں گے، نعوذ باللہ، جن کو یہ بھی نہیں مانیں گے. ہاں تو یہ میں نے 3 کیٹیگری اپنے عقل سے کی ہے. میں بالکل جاہل آدمی ہوں، اگر کوئی علماء کرام بیٹھے ہوں گے وہ کہیں کہ یار یہ بالکل بکواس بول رہا ہے یہ آدمی ان کے، تو میری ساری بات کو آپ کچرے میں ڈال دیجیے گا. میرے لیے میری کوئی حیثیت نہیں ہے اس معاملے میں. لیکن بس یہ تھا کہ اس میٹر کو میں چاہ رہا تھا کہ مسلمان جو عام آدمی ہے نا، جس کو بیچارے کو کچھ سمجھ میں نہیں آتا، کون سے صحابہ کا نام لیا جا رہا ہے، کون سی صحائے ستہ کی بات کر رہے ہیں، وہ صحائے ستہ بھی نہیں جانتا، ٹھیک ہے نا. وہ امام ابن مالک کا عہدہ ہی نہیں جانتا کہ حدیث میں کس نے سب سے پہلے کام کیا، ٹھیک ہے نا. کیا افیکٹ ہوتا ہے جب بخاری صاحب نے، اللہ ان کو جزائے خیر دے ان کے کام کا، کہ اگر بخاری صاحب نے لاکھوں حدیثوں کو ریجیکٹ کر دیا، کس بیس پہ کیا اس کو یہی نہیں پتا بیچارے کو. پھر آپ اس سے یہ کہیں کہ حضرت عائشہ کی نعوذ باللہ ایج پہ بحث کر لو، تو وہ تو پاگل ہی ہو جائے گا نا. عام آدمی جس کو نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ کرنی ہے، اس کے لیے علماء کرام سے ہر فرقے کے، جس بھی فرقے کا جو بھی اچھا اپنی زندگی کا کوئی کام کرنا چاہتا ہے نا آج، تو وہ ان 3 کیٹیگریز میں ڈیوائڈ کرے.
हमारे पहले कैटेगरी जो पहला काम हुआ था सबसे बेहतर, जिसको हम लोग इस्तेफादा करते हैं आजकल सारे उलमा दीन, कि वो सारी अहादीस में जो उनका कैटेगराइजेशन कर दिया ना, वो सबसे बेहतर है जी। तो बस ये मेरा था। मैं कैटेगराइजेशन वाली बात आपने इम्पोर्टेंट की, क्योंकि कम से कम उससे काफी हद तक चीजें आसान होंगी और हाँ, लोग और इसमें हाँ लोगों के जानने की जो सलाहियत है वो उसको थोड़ा मैं नहीं डर के मामले में लाना है कि बेचारा कल को अगर सवाल लेके आए तो ये डरे कि मैंने कोई ऐसा सवाल तो नहीं कर दिया जिससे मेरे ईमान का मसला हो जाए। हाँ, ऐसा नहीं होगा। वो बिल्कुल बिल्कुल। हाँ सलमान भाई, इसमें एक चीज और आ रही है, जो हम लोग जो इस तरह के लोग हैं ना, जो सब कॉन्टिनेंट में रहते हैं, या गैर अरबी लोग हैं, जिन्हें मैं अजमी नहीं कहना चाह रहा, लेकिन हम लोग अजमी, ठीक है ना, मैं भी कोई किसी अरब का बेटा तो हूँ नहीं, हम लोग अरबी हैं, हम लोग उस अरबी की जो हैसियत है ना जबान की, वो नहीं। तो जो ये अभी जैसे वाइस इस्लाम भाई ने ट्रांसलेशन भेजी थी ना बुखारी की 312, अगर हम उसकी जरा सी ट्रांसलेशन को चेंज कर देंगे ना तो मद्दा ही मुख्तलिफ हो जाएगा, ठीक है ना, तो कॉन्ट्रडिक्शन भी खत्म हो जाएगा उसके अंदर। लेकिन मसला ये है कि हमारे जो उलमाए हजरात हैं, उनका जोर, उनकी पूरी जिंदगी अपने फिरके को, अपने मकतबा फिक्र को सेव करने में लगती है। जो आपने माशाल्लाह सलमान भाई बात की ना, जो वीडियो की बात की साद पटेल साहब से, हम भी बहुत सीखते हैं माशाल्लाह, हमारे लिए तो उस्ताद का दर्जा है। लेकिन वो वीडियो मैंने थोड़ी सी देखी थी, वो मैं फिर जब उन्होंने ये बात बोली थी ना, जो फरासत भाई ने बताया, उन्होंने कहा था हदीस में भी कोई चीज ऐसी होती है जिसको आदमी हर हदीस को नहीं मान सकता, तो उसके बाद मैंने बंद कर दिया था स्ट्रीम, क्योंकि मुझे जो है समझ में आ गई थी कि ये भी इस बात पे मान रहे हैं। तो ये उलमा इकराम को करना है ना भाई, आपके हिसाब से, आपके फिरके के हिसाब से ये बताओ कौन सी हदीसें आप भी नहीं मानते, आसानी हो जाएगी सबके लिए, आसानी हो जाएगी बिल्कुल। हाँ, लेकिन आप ये कहते हो कि यार हदीस ही ना मानो, अगर हदीस नहीं मानोगे तो कुरान नहीं मानोगे, नाउजुबिल्लाह गलत बात है। इसमें कई दलीलें दी जा सकती हैं। फिर वो बहस दूसरी भी हो रही थी नाउजुबिल्लाह के, हाँ, अल्लाह का रसूल का, अच्छा एक फलसफियाना बहस जिसमें मैं भी कांपा थोड़ा, सलमान भाई सॉरी टाइम ले रहा हूँ, लेकिन ये जरा से मसाइल ऐसे हैं जिनको हमें उलमा इकराम को समझाना है, ये हमें आम आदमी को नहीं समझाना, इसलिए मैं थोड़ी सी बात बता रहा हूँ। ये उलमा इकराम के सोचने की बात है, ये आम आदमी के सोचने की बात नहीं है जो मैं कर रहा हूँ। ये 3 कैटेगरी की बात की, ये दूसरा बताया कि फिरका वारियत असल में खत्म कैसे होनी है, कि एक फिरका जीत गया, ये वॉर ऑफ वो होती है ना, एनिहिलेशन कहलाती है, दुश्मन के सारे आदमी मार दो तो जीत जाओगे, ये नहीं होना है यहाँ फिरके में। यहाँ ये होना है कि आप, हाँ, आपकी बात उनकी बात, क्योंकि दोनों भाई हैं, आपस में बैठ के कंप्रोमाइज करेंगे, समझेंगे कि मसला क्या है, एकेडमिक लेवल की बात नहीं, उलमा इकराम को समझना। दूसरी चीज जो मैं बताना चाह रहा था, वो बहुत बड़ा खतरनाक फलसफा आया इस बहस के अंदर। एक फलसफा सलमान भाई आप समझेंगे उसकी बहस की बात, जो कल परसों भी मैंने किसी स्ट्रीम में सुनी, कि कुरान जो है वो तो किताब अल्लाह है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके तशरीह करने वाले हैं, ठीक है, अल्लाह ने कहा है कि कुरान की हिफाजत करेगा अल्लाह। हाँ, अब कुरान के अल्फाज ही की हिफाजत करनी है या उनकी तशरीह की भी हिफाजत करनी है? अगर तशरीह की हिफाजत की जाएगी तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस की भी हिफाजत की जाएगी। ये एक इतना खतरनाक फलसफा है जिसको मैं सुन के रोंगटे खड़े हो गए, क्योंकि बात तो दलीलन इस्तदलाल बहुत ही बेहतरीन है, ठीक है ना, लेकिन हाँ, इसमें ये चीज जो मैंने फिर बाद में समझी अपने तौर पे, क्योंकि एकेडमिक लेवल की बात है, इसमें ये है कि कुरान जो उतरा है माशाल्लाह, उस पर फिर मैंने मजबूरन ये 3 कैटेगरियां बताई आपको, जो बताई ना, उसके बाद, हाँ, तो वो मैं ज्यादा खोलना नहीं चाह रहा उस पॉइंट को, जिनको उलमा इकराम है वो मेरे एक जुमले से समझ गए होंगे किस कदर खतरनाक लेवल पे हम एज ए मुसलमान एकेडमिक लेवल पे पहुंच गए हैं, कि अल्लाह ना करे अगर इसको हम और कुरे देंगे ना तो फिर मसले आएंगे। हाँ, तो बस यही था, बस सलमान भाई आगे कंटिन्यू कीजिए। असल में मेरी तरफ ना यहाँ पे टाइम ऐसा हो रहा है कि वो दुकानें बंद होने वाली हैं, तो मैं जो हूँ ना आपका शो शुरू करूंगा, लेकिन कंट्रीब्यूट नहीं करूंगा, बस मुझे आप बैक स्टेज कर दें और आप बात करिए, हाँ, बस दुआओं में याद रखते हैं। और मैं बड़ी शॉर्ट में और बड़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट रखे, उस पे हम बात करेंगे। चलो, अच्छा सलमान भाई, इनके भाई ना बहुत अच्छी बात बोले, इसमें ना कुछ चीजें मुझे याद आ गई जब इन्होंने बोलने लगे ना, जिस स्ट्रीम में आप भी गए थे, अब्बास भाई भी गए थे, तो वहां पे स्ट्रीम में ना एक बंदा आया था, उसने 2812 पूछा था। देखिए उसकी कितनी खतरनाक मतलब हदीस क्या बात बोली है, उसको बोले नहीं ये वैसे नहीं जैसा अवाम में कहा गया है, मतलब क्या ये वो लोग हैं जिन्होंने यजीद को रहमतुल्लाह अलैहि कहा था, जिन्होंने जन्नती होने का बशारत दे दी, अपनी किताबें लिख दी हैं इस चीज में, उस स्टेज पर वो भी आदमी, क्या नाम है उनका, कफायतुल्लाह, क्या नाम उनका, जो उन्होंने लिखी है, सनाब, हाँ, मतलब हद हो गया, मतलब किसी चीज को डिफेंड करने में, मतलब पूरी हदीसें गलत हो जाए लेकिन हाँ वो आदमी को बचाना है पॉइंट। अच्छा सलमान भाई, नॉलेज वाला भाई आपसे थोड़ा डिस्कस करना चाह रहे थे।
आ जाए। अच्छा, मैं अब्बास भाई से उससे पहले पूछना चाहता था, अब्बास भाई हैं, चले गए? है अब्बास भाई है। जी जी मैं अब्बास भाई, यहाँ जी। वो जो आपको जवाब मिला था कि असहाबे कहफ की गिनती के बारे, वो बता, रिपीट कर दीजिएगा, क्योंकि मैं आयत खोले बैठा हूँ। वो उन्होंने, मैंने जब कहा ना कि ये कॉन्ट्रडिक्शन दिखाई सही हदीस में, मुस्लिम में और बुखारी में, कि 3 डिफरेंट एजेस आती हैं रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। एक में आप काउंट करें तो 65 बनती है उनकी वफात की एज, एक में 60 और एक में 63। उन्होंने कहा ये ना, ये 63 तो उन्होंने मान ली कि 63 ही सही है, और वो ज्यादातर हदीसें उसी पर हैं। उन्होंने कहा बाकी उन्होंने नंबर को गोल करना था ना, एक 60 कर दिया या 65 कर दिया, राउंड ऑफ तो वो एग्जैक्टली राउंड फिगर करना था। तो मैंने उस पर बहस नहीं की क्योंकि उनके पास टाइम कम था। तो मैंने कहा बाला इसमें कॉन्ट्रडिक्शन लग रही है। तो उन्होंने कहा देखें जी, कुरान में भी तो आया है असहाबे कहफ के बारे में, तो उसमें भी अल्लाह ताला ने 3 डिफरेंट बताया है कि 3 थे, उनका कुत्ता चौथा था, 4 थे, उनका 5वां था, फिर 7 था। तो वो बहस एक चली जानी थी, मेरा उसमें बहस का मूड नहीं था। बस मैंने उनसे ये चीज मनवानी थी कि उनको मैंने ये कह दिया कि क्रिटिकल एनालिसिस हदीस पे किया जा सकता है। उन्होंने उसका नहीं कहा कि नहीं किया जा सकता, उन्होंने कहा देखें आप करें तो किसी मुहद्दिस से बात कर लें। उन्होंने ये नहीं कहा कि उस पर क्रिटिकल एनालिसिस नहीं हो सकता। हो सकता है वो ये भी कहना चाह रहे हो बटकानी के किसी अहले हदीस मुहद्दिस से बात कर लें, बट खैर चले। वो असल में ना उस वक्त मैं गया, उस वक्त एक सवाल रह गया था, तो टाइम कम था, तो मैंने उस वक्त मुनासिब नहीं समझा। मैंने कहा नेक्स्ट टाइम ये करेंगे तो उनसे फिर खुल के बात कर लेंगे। मैं आपको जो आयत थी ना, आपकी आयत में बताना चाह रहा हूँ। देखिए, वो कह रहे हैं कुरान कहता है, कुरान नहीं कहता। कुरान में क्या है वो देखें, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, सूरह 18 आयत नंबर 22। अल्लाह ताला फरमा रहे हैं यहाँ पे कि कुछ उनमें से कहेंगे या कुछ कहते हैं कि वो 3 थे और चौथा उनका कुत्ता, और कुछ कहेंगे कि वो 5 थे और छठा उनका कुत्ता। वो सिर्फ गैस कर रहे हैं, अंधी गैसिंग ब्लाइंडली। अब यहां तक देखें, कुरान नहीं कह रहा कि वो 3 थे कि 5 थे, वो कुरान बता रहा है कि वो लोग जो तुक्के मारते हैं, गैस करते हैं खाली, उनमें से कुछ कहते हैं 3 थे और चौथा कुत्ता, और कुछ कहते हैं 5 थे छठा उनका कुत्ता। तो कुरान के अल्फाज नहीं है, कुरान रिपोर्ट कर रहा है उनके गैस वर्क को। ठीक है, अब देखें यही तोहमत हो गई ना। अच्छा, उसके बाद देखें मुफ्ती फजल हमदर्द, उनकी अपनी जाती रिसर्च है, वो कहते हैं नहीं, कुरान ने इसका जवाब भी दे दिया बड़े लेकिन छुपे हुए अंदाज में। कैसे दे दिया? मैंने उनकी सुना, मुझे ठीक लगा, होता था सामने वाले को ठीक नहीं लगा। उन्होंने कहा देखें, जब अल्लाह ताला यहाँ फरमा रहा है कि कुछ कहते हैं कि 3 थे चौथा उनका कुत्ता, और कुछ कहते हैं 5 थे छठा उनका कुत्ता, वो खाली गैस करते हैं, ठीक है, अंधी गैसिंग करते हैं। और कुछ कहेंगे वो 7 थे 8वां उनका कुत्ता। कह दो ए रसूल कि अल्लाह बेहतर जानता है, और कुछ बाकी कुछ लोग जानते हैं। अब यहाँ देखें, जो आखिरी गैस करने वाली बात के बाद अल्लाह ने वो एक बात बताई कि कुछ कहते हैं कि 7 थे और 8वां उनका कुत्ता। तो इस स्टेटमेंट पे कुरान ने कमेंट नहीं किया। शुरू के 2 स्टेटमेंट पे तो कमेंट कर दिया, 3 और 5 वाले पे, कि वो गैस करते हैं ब्लाइंडली, लेकिन तीसरे स्टेटमेंट में कमेंट नहीं किया कि 7 और 8वां उनका कुत्ते पे। तो उस पे मुफ्ती फजल साहब का कुछ स्कॉलर का इस्तदलाल है कि क्योंकि तीसरे पे कमेंट नहीं किया, तो कुरान ने उनकी तादाद भी बता दी कि वो 7 हैं और 8वां उनका कुत्ता है। ये एक रिसर्च है, इसको इनकार नहीं कर सकते। तो और करने वाला बड़ा अच्छा पॉइंट है, बड़ा अच्छा पॉइंट है वाकई। ये उसने अल्लाह ने तरदीद नहीं की उस चीज की, बाकी बात है एग्जैक्टली। तो अब देखें, इससे क्या पता चलता है कि हदीस का तो माशाल्लाह इल्म है ही नहीं, कुरान का तो दूर दूर तक नहीं है। इससे ही वो उस वक्त ना, ये उसी वक्त बहस बनी थी, तो मैंने भी ये कहना था कि अल्लाह तो नहीं कह रहा, अल्लाह ने कोई नंबर दिया तो नहीं है, अल्लाह तो ये कह रहा है कुछ कह रहे हैं या कहेंगे। ठीक है, फिर वो जैद पटेल साहब इतने मीठे बंदे हैं कि मेरा दिल नहीं किया उसको बहस करने का। एग्जैक्टली, हमारा भी ये मसला है, हमारा भी ये मसला है, हम भी दिल नहीं चाहता उनके सामने बोलने का। जी, नॉलेज वाला साहब कैसे हैं? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम, खैरियत? जी अल्हम्दुलिल्लाह। आप कह रहे थे कि जो हदीस, मतलब आप कह रहे हो कि जो हदीसों का दिल चाहेगा आपका, मतलब वो मानोगे, यूं कह रहा हूँ आप? हम तो ना कह रहे यूं हम तो कुछ और कह रहे हैं। हम नहीं कह रहे। क्या कह रहा हूँ यार, तुम इतनी देर सुन रहे हो, तुम्हें नहीं पता क्या कह रहे हैं? हाँ, मैं शुरू से सुन रहा हूँ, सुना है मैंने। नॉलेज एक तो कुरान के खिलाफ हदीस होगी, उसको नहीं मानोगे, ये बोला ना, जो हदीस से टकरा रहे हैं, हम ये जो हदीस से टकरा रहे हैं। नॉलेज वाला उसूली बात ये हो रही है कि देखें, कुरान का प्रिजर्वेशन और हदीस का प्रिजर्वेशन सेम नहीं है, इससे कोई इनकार नहीं कर सकता। कुरान का प्रिजर्वेशन रसूल ने करवाया, पूरी टीम थी, अल्लाह ने सबसे ऊपर तो अल्लाह ने वादा कर दिया। हदीस लोगों ने याद रखी, रसूल की बातें क्यों नहीं याद रखी, लेकिन क्या प्रिजर्वेशन हुआ, लिखाया गया? सबका नहीं हुआ, लेकिन कुछ का हुआ है ना, लेकिन कुरान का तो पूरे का हुआ है ना।
تو وہی بات ہے, تو اس کا برابری نہیں ہے. پہلا پوائنٹ ہمارا یہ لیکن ہے. یہ نہیں دوسرا بول پوائنٹ, सकते लेकिन ये नहीं बोल सकते कि उसको रिजेक्ट कर दोगे, ये हो नहीं सकता. नहीं ये किसने कुछ बोला, हदीसें ये ऐसी तो अभी हैं नहीं बोला, उसको इनकार अभी करने नहीं से वो बोला काफिर हमने. हो सकता है बंदा. नहीं ये तो आपका एडिशन है, ऐसे कोई काफी नहीं होता. दूसरा पॉइंट, अच्छा, पहला पॉइंट. आखिरत के ऊपर जो हदीसें हैं, दज्जाली के फितने के ऊपर हदीसें हैं, दज्जाल कहाँ से निकलेगा ये हदीसें हैं, हजरत ईसा के ऊपर हदीसें हैं, हजरत ईसा के ऊपर वो सारी हदीसें तो हैं. जैसे बाकी फिरके बन सकते हैं उससे, उसको क्या इनकार बन करने से तो लोग, मतलब जैसे कि एक अभी आया था ना, इसने किसी ने अपने आप को वो बोल लिया था, नबी बोल लिया था, एक पता नहीं क्या फितना आया था, एक हम मुसल्लमा कज़ाब का था. पता नहीं क्या था वो, उसने अपने आप को ईसा भी बोल दिया था, वो भी बोल दिया था. हाँ, हजरत में इमाम मेहदी भी बोल दिया था. तो उनके आपने वो वाली हदीसों को तो मानना ही पड़ेगा हमें, उनको अच्छा, रिजेक्ट आप थोड़ी कर कैटेगराइज सकते. कर रहे हैं, कैटेगराइज कर, जैसे एन के भाई ने वो वाली बात फिर से बोली कि कम से कम जो भी फिरके का है उसे अपनी कोई जो ओपिनियन है वो जरूर बताना चाहिए कि किन हदीसों में उसका ग्रे एरिया है, प्लस कैटेगराइज करना चाहिए कम से कम कौन सी हदीस है, तो उस पर सवाल ना करें. ये उनका ओपिनियन था, वही आप बात कर रहे हैं. लेकिन बात क्या है, मैं इस पे भी सवाल कर सकता हूँ. मैं ये नहीं कह रहा कि सेकंड कमिंग पे मानो मत मानो, मैं कह रहा हूँ कि अगर हम हदीस की पहली किताब में जाएं, अक्सर जो दज्जाल की और ईसा अलैहिस्सलाम की जो बातें आती हैं सेकंड कमिंग की, वो कयामत की निशानियों में आती हैं. बाब बांधता है मुहद्दिस और फिर नीचे हाँ, वही और तो कह रहा हूँ मैं भी. लेकिन हदीस की पहली किताब अगर इमाम मालिक की किताब देखें तो उन्होंने क़यामत की निशानियां बयान की हैं, उसमें इस ईसा अलैहिस्सलाम की सेकंड कमिंग की एक भी हदीस नहीं है. तो ये तो क्या इसका कहेंगे? मतलब तो आप अपनी मर्जी से चूज कर रहे हो, ये तो फिर नहीं मैं क्यों कर रहा हूँ, इमाम मालिक कर रहे हैं ना. पहले इमाम उनको मालिक बोला, ने किया ना. हमने अजीब कर आदमी दिया. हो या पिक एंड चूज कर रहे हैं, हम तो इमाम मुहद्दिस की मालिक बात कर पे रहे चल रहे हैं ना. आज के टाइम पे तो हम आप पिक पिक एंड एंड चूज चूज कहाँ कर. पे, नहीं पिक एंड हैं. चूज आज के कहाँ टाइम कर रहे पे हैं. तो एक पूरा फिक्र है सलमान भाई, एक पूरा फिक्र खड़ा है इमाम मालिक का, मालिकी फिक्र खड़ा है. वो तो मतलब नहीं मानता बहुत सारी चीजों को, तो उसको तो वो आप अलग काफिर बात नहीं है. कहते हो. क्यों वाला का बात है, तो उनको काफिर तो नहीं कहते हो यार. मैं भाई किसी को भी काफी नहीं बोल रहा, कोई ऐसी बात मैं फिर क्यों, तो हम लोग भी किसी को नहीं बोल रहे हैं. हाँ, हम लोग मतलब सारी लेकिन हदीसों की इनकारी थोड़ी है सारी हदीसों की. कुछ सलमान भाई हदीसें ने हैं वाज़ेह कर दिया ना. किया ही नहीं जा सकता, मैं ये कह रहा हूँ. जैसे आप बता रहा हूँ ना, कुछ हदीसें हैं उनका इनकार किया ही नहीं जा सकता, 100% सही है वो. मैंने नहीं कहा, ये एन के भाई ने कहा था, हमने नहीं कहा. नहीं, मुझे आपकी बात से लग रहा है कि आप एक तरीके से हदीसों को लात मार दी, साइलेंट में रख दिया बिल्कुल. आप ऐसा सही हो भी लगने की सकती है बात और ही नहीं, नहीं. आप तो सामने पूछ लो ना. मैं अब लगेगा तो किसी से दूसरे से सुनोगे तब लगेगा. मैं सामने बोलता रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ कि आपके कौन हिसाब से डिसाइड हदीसें, करेगा कि कौन सी हदीसें हैं आपके हिसाब जिनका से इनकार करने से काफिर हो जाएगा. आपके हिसाब से हदीसों को मानना नहीं मानना सही है, यूं बोल रहे हो आप. मैंने कहा रसूल की एक भी बात होगी और हमारे पास 1 लाख बातें होंगी, उसमें वो एक बात छुपी होगी, हम ढूंढ के निकाल लेंगे उसको. इतनी प्यारी बात है. बात ये है कि हम तक जिस जरियों से पहुंची है वो, और हर बार रिसर्च हुई है, मुहद्दिसीन ने मेहनत की है. आज रिसर्च नहीं रुकनी चाहिए, आज भी रिसर्च होनी चाहिए. बात ये है सिर्फ. मतलब उनको तो साइड करना चाहिए ना, कम से कम. मैं तो ये कह रहा हूँ, कम से कम जो किनको? सही एकदम 100% सही हदीस है उनको मानना जरूरी है, ये कह रहा हूँ मैं. जैसे कि दज्जाल हनफी जो है की वो और भी देवबंदी सेकंड लेवल की हदीसों को भी मानते हैं. कई फजाइल अमाल में ज़ईफ हदीस पे भी अमल है. जो इबादत में ना दुआएं वगैरह हैं, इबादत में वो ज़ईफ हदीसों पे अमल करते हैं. इसमें दुआएं बयान है लेकिन सनदन ज़ईफ है. दुआएं पढ़ के याद करते हैं उसमें से, ज़ईफ हाँ हदीसों हाँ, पे अमल. मतलब लेकिन कुछ हदीसें तो 100% बोलना पड़ेगा हमें, बिल्कुल सही है. कुरान के कैसे साथ लेके चलना पड़ेगा ना. नहीं, मैं क्या बोल रहा हूँ, कौन सी हदीस होंगी ना, वो बात ये है. किसने डिसाइड मैं की, वो किसी ने ऐसा अभी आखिरत वाली, कयामत वाली नहीं हदीसें जो है वो कम से कम कयामत वाली हदीस अगर आपके सामने नहीं आए और खाली कुरान से आप कयामत में नहीं मानोगे. मानेंगे वो तो. लेकिन उसके हिसाब से तो और नमाज की हदीसें हो गई, और भी बहुत सारी चीजें कुछ हैं नमाज जो तो सुन्नत 100% मानना पड़ेगा. पढ़ते ही हैं लोग. मैं क्या बोलूँ, एडिशनल क्या आ रहा है उससे, एडिशनल क्या आ रहा है. एडिशनल आप कह सकते हैं गैब की खबरें आ रही हैं, मैं आपकी हेल्प कर दे रहा हूँ. आप कह रहे हैं गैब की खबरें आ रही हैं, अल्लाह के रसूल ने क़यामत की चंद निशानियां बताई हैं. अब कोई कहने लगे कि नहीं वो जो है दज्जाल नहीं आएगा, मैं नहीं मानता. तो उससे पूछोगे आप नॉलेज वाला साहब कि भाई क्यों नहीं मान रहे, तो वो बोलेगा नहीं मुझे हदीसें ही मन गलत लगती हैं सारी. तो वो ये तो गलत गलत कह रहा है, उसके पास कोई लॉजिक नहीं है. फिर जो सामने वाला कह रहा है ये गलत कर रहा है कि भाई मेरी मर्जी, मेरा जैसे मेरी मर्जी टाइप बोल रहा है वो, तो गलत कर रहा है. उसके पास कोई दलील नहीं है, वो कुरान का साथ नहीं दे रहा है, कुरान का हवाला नहीं ले रहा है, वो बस हवाई बातें कर रहा है, वो खाली मजाक उड़ा रहा है. तो ऐसे को तो कोई भी साथ नहीं दे रहा, हम भी साथ नहीं दे रहे. अगर वो बोलता है कि नहीं ये असल में मिसाल के तौर पे मैं एक स्कॉलर का पॉइंट बताता हूँ. एक रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक पेड़ का तना था, उस पे टेक लगा के खुतबा दिया करते थे. खुतबा कह लूँ या फिर बात किया करते थे. तो फिर जब मिंबर बन गया तो फिर वहां से उठ के जब जाने लगे
تو کچھ حدیث میں ہے, صحیح حدیث میں, کہ وہ آواز آنے لگی رونے کی, تو سب نے غور کیا تو پتہ چلا کہ تنے کی طرف سے آواز آ رہی ہے. سبحان اللہ. پھر رسول نے فرمایا کہ اس کو کنسول کیا کہ یہ حصہ جس میں وہ پیڑ کا تنا تھا وہ جنت میں رسول کے ساتھ ہی ہوگا. تو وہ اتنی دیر میں سب نے دیکھا کہ وہ تنا جو ہے زمین میں چلا گیا. کلیئر ہو گئی بات, یہ صحیح حدیث ہے. اب پوائنٹ یہ ہے, کچھ اسکالرس نے, کچھ نئے اسکالرس نے, میں نام کسی کا نہیں لے رہا ورنہ پھر وہ فرقہ واریت ہو جاتی ہے, کہا ہے کہ یہ بات کا ہونا ممکن نہیں ہے. اب دو سوال اٹھتے ہیں, کیا وہ معجزے کا انکار کر رہا ہے, نمبر 1. نمبر 2, وہ صحیح حدیث ہوتی ہے کیوں انکار کر رہا ہے, آپ سوال پوچھو گے. تو اگر وہ معجزے کا انکار کر رہا ہے تو بڑا مسئلہ ہے کہ بھئی معجزے فرشتے بھی ہیں, یہ بھی ہمیں نہیں دکھائی دیتے, یہ جبرائیل علیہ السلام آتے نہیں دکھائی دیتے, پھر تو مسئلہ ہو جائے گا. تو انہوں نے کہا کہ نہیں, معجزے کا انکار کیوں کرے گا, معجزے کا انکار نہیں کر رہے. پھر کس کا انکار کر رہے ہیں, کہ بات اصل میں ہے کہ اتنا بڑا واقعہ پیش آیا اور ہمارے پاس ایک ہی آدمی ہے جو اس بات کی خبر دے رہا ہے, اس لیے یہ بات ڈاؤٹ میں لاتی ہے کہ یہ واقعہ ہوا بھی کہ نہیں ہوا. تو اب اس کا ایک اوپینین بن گیا, آپ اس کو یہ نہیں کہہ سکتے کہ وہ انکاری ہے, اس نے ایک اصول میں بنا ایک دیا. بات بولنا چاہتا ہوں, جیسے کہ کچھ باتیں ہوتی ہیں کہ جس کا پکا نہیں پتا, جیسے کہ ہسٹوریکل باتیں ہو گئی, یا کچھ باتیں ہوتی ہیں جس کا پکا نہیں ہے, مطلب وہ ہو بھی سکتی ہے, نہیں ہو سکتی, یوں کر کے چل سکتے ہیں ہم, لیکن پوری طریقے سے نہیں کر سکتے. مطلب کیا ہے, مطلب جو دماغ میں نہیں بیٹھ رہی نا, جو لاجک کے خلاف مطلب دماغ میں جیسے سمجھ گیا میں آپ کی بات ہونے والا. اب جیسے میں کو بولوں گا کہ میرے دماغ میں نہیں بیٹھ رہے ہیں, تو کوئی بھی اسکالر تھوڑی مانے گا, بولے گا آپ سے کیا مطلب. امپورٹنٹ بات آپ یہ سمجھ گئے کہ اصول اگر آپ بیان کر رہے ہیں وہ لاجیکل اصول ہے, اس کو ہو حدیث کا سکتا انکار ہے ہی نہیں بولیں گے, یوں بول اس رہا کو ہوں میں. انکاری نہیں بولیں گے, تو ہم بس اتنے تو ہم بھی بول رہے ہیں. لیکن کیا آپ کسی کو کاؤنٹر ہی نہیں کرنے دو گے, آپ بولو گے نہیں ایک حدیث میں, صرف ایک بخاری کی حدیث میں عورت کی آدھی عقل آ گئی ہے تو بس پوری دنیا کی عورتوں کی آدھی عقل ہوتی ہے, بات ختم. تو ہم کہیں گے نان سینس ہے, وہ ایک بخاری کی حدیث عورتوں کی عقل ڈیسائیڈ نہیں کرے گی. یا عقل اللہ نہیں, نے جب دماغ, جیسے کہ میں بولوں گا دماغ وہاں پر دماغ, ہاں دماغ کہاں تو کا آج ہوتا ہے بتائیں جی, آپ کوشش کریں. میڈیکل آپ سائنس سے تو آج ثابت ہے نا, عورتوں کا دماغ جو ہوتا ہے وہ 1200 گرام کا ہوتا ہے اور مردوں کا 1400 گرام کا ہوتا ہے, تو اس حساب سے صحیح ہو جائے گا وہ. ہاں 200 گرام زیادہ بھاری ہوتا ہے مردوں کا. اچھا ٹھیک ہے, سب مردوں کا برابر دماغ ہوتا ہے؟ نہیں, میں یہ بات نہیں, سب مردوں کا نہیں بول رہا. اور پھر سب عورتوں کا برابر ہوتا ہے؟ سب عورتوں کا بھی برابر نہیں ہوتا. تو پھر کون لیکن سا ایسا ریشی نہیں ہے ایوریج؟ کہ عورت اگر اپنا دماغ استعمال زیادہ کرنا چاہے تو اس کی آئی کیو زیادہ ہو سکتی ہے, یہ بات ہے. لیکن ہم اس کو کم عقل نہیں بولیں گے اسی حساب سے, یہ کہنے کا مطلب ہے میرا. ہم یہ بول سکتے ہیں اس کا دماغ کم ہوگا مرد سے, جیسے کہ مرد کا ہاتھ بھاری ہے, عورت کا ہاتھ کم ہے, عورت پیگنٹ ہو سکتی ہے, مرد نہیں ہو سکتا. اس حساب سے ہم بول سکتے ہیں کہ اس کی عقل, دماغ جو ہے وہ کم ہوگا, لیکن عقل کا, وہ دماغ کا زیادہ استعمال کرے تو وہ زیادہ ہوشیار ہو سکتی ہے, یوں بول سکتے ہیں. تو دنیا میں دماغ نالج والا بھائی, اما خدیجہ جو ہیں وہ بہت بڑی کامیاب بزنس مین تھی. ویسے بزنس مین جو ہے نا مکہ میں پیدا نہیں ہوئی اس کے بعد, ٹھیک ہے نا, تو وہ بھی کم عقل ہو گئی کیا؟ وہ تو عورت تھی. کم عقل کی بات نہیں کر رہا نا, دماغ کی بات کر رہا ہوں میں. سارے مکہ کے لوگوں نے گواہی دی تھی, اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم بولتے تھے, کرے تو کر اما عائشہ نے اتنی ساری حدیثیں بیان کی ہیں, ان کے بعد ابو ہریرہ کے بعد انہی کا نام آتا ہے. کیا ہوا؟ میں کم عقل نہیں بول رہا, کیا بات بولے جا رہے ہو یار. فیضان میں دماغ کی نہیں, بات وہ کر رہا ہوں میں سمجھ گیا, نالج والا آپ یہ بول رہے ہیں کہ دیکھو دماغ مطلب استعمال جو ہے اگر فل ایکسٹینٹ پہ ہو 100% کو استعمال کرے تو عورت جو ہے پھر مرد سے زیادہ استعمال نہیں کر سکتی, وہ کیپیسٹی میں کم ہوتی ہے, فل استعمال کرے. لیکن عام طور پہ لوگ جنتا اتنا استعمال ہی نہیں کرتی, فل کر ہی نہیں سکتا کوئی, فل کر ہی نہیں یہ کہہ سکتا. رہا ہوں. تو اچھا, جب کوئی فل کر نہیں سکتا تو یہ بات بیان کرنے کی ضرورت کیا تھی حدیث میں؟ illogical ہو گئی نا بات, مطلب جو چیز دنیا میں ہو ہی نہیں سکتی تو اس کو بیان کر کے کہ عورتوں کو نیچے دکھانا تھا. میرا ایک چھوٹا سوال لے لیجیے سلمان بھائی. آپ نے پوچھا کہ حدیثوں میں غیب کی باتیں ہیں, تو اور ایک بھی چیز ہے جو دعائیں ہیں, جو پانی پینے کی ہے اور مسجد میں داخل ہونے کی, باتھ روم میں جانے آنے کی, پھر اس کے بارے میں کیا کہیں گے آپ؟ میں یہی تو بول رہا ہوں, ہمیں بظاہر ہم جب ایڈریس کر رہے ہیں کسی ٹاپک کو تو ایسا لگ رہا ہے کہ کلین سویپ مار رہے ہیں, یہ غلط ہے. کلین سویپ نہیں کر رہے وہ, کیونکہ اصول یہ ہوا تھا کہ جب اگر کوئی کسی کو ایسی حدیث لگتی ہے, کوئی ایسا ملا آج تک دنیا میں ایکس مسلم کہ وہ دعاؤں کی حدیث پہ سوال اٹھا رہا ہے؟ نہیں میں یہ نہیں کہہ رہا. ہاں, کچھ حدیثیں دیکھو, کچھ حدیثیں تو ایسی ہیں مطلب اس کو نام سمجھ میں نہ آئے نہ مانے تو وہ کافی نہیں کہلایا جائے گا, مطلب انکار حدیث نہیں بولا جائے گا. یہ صحیح ہے, یہ بات صحیح ہے, مطلب اس کی سند بھی صحیح ہے, سب چیزیں صحیح لکھی ہوئی ہیں, لیکن پکا نہیں لگ رہا. تو اگر منع بولے کہ پکا نہیں ہو سکتا تو یوں بولے تو ہو سکتا ہے کہ صحیح, مطلب وہ انکار حدیث نہیں بولا جائے گا وہ بندہ, یہ کہہ رہا ہوں میں. لیکن آپ کی باتوں سے ایسا لگ رہا ہے کہ آپ انکار حدیث بن رہے ہو.
नहीं, मैं एक आपको बात लग कहना रहा है चाहता हूँ अपने भाई हम को, कुछ देर बात कर नॉलेज लेंगे। वाला को, एक भाई बात कहना चाहता हूँ कि एक हदीस है, मुतवातिर हदीस है कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो मेरे ऊपर झूठ बांधे उसका ठिकाना जहन्नम है। तो आपको क्या लगता है कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये बात क्यों कही थी? एज ए पैगम्बर, आपको मालूम है उनको फ्यूचर का मालूम था, उन्होंने ऐसी सही बात बात क्यों बोलिए, कही थी? आने वाले लोग ऐसा करेंगे, उसमें झूठ बांधेंगे, झूठा साबित करने के लिए कभी तो हम यही कर रहे हैं कि हम देख रहे हैं कहाँ गलती है हदीस में, कौन सी हदीस को लेना है, कौन सी को नहीं लेना। हम जस्ट क्रिटिकल एनालिसिस कर रहे हैं। हदीस साबित हो जाए कि सही है, उसमें कोई इला कोई डिफेक्ट नहीं है, तो हम कैसे उसको इनकार कर सकते हैं? हम हदीस के मुनकर नहीं है, हम ये कर रहे हैं कि उसी मुतवातिर हदीस पे अमल कर रहे हैं कि गौर व फिक्र कर रहे हैं कौन सी को एक्सेप्ट करना चाहिए, कौन सी को नहीं करना चाहिए। और मैं नहीं कर रहा, ये पहले से मुहद्दिस करते आए हैं, इमाम बुखारी ने भी यही किया है। हाँ, लेकिन फिर ये मत बोलो ना कि हम हदीस के ऊपर ऐसे आग बंद करके नहीं बोल सकते कि उसका 100% सोच नहीं है, यूं करके नहीं बोल सकते। फिर आप यूं बोल सकते हो कि ये हदीस गलत है। नहीं तो वो लोग करते हैं ना, ये आपको पता है हदीस मुनकर हदीस ये फिरका क्यों बना है, कुरान क्यों बने हैं? वो रिएक्शन है उन लोगों का। ये नहीं, वो रिएक्शन वो है जिन लोगों ने कहा कि हम हर हदीस आ गई है कुतुब सित्ता में, मुवत्ता मालिक में, जो भी आ गई है हम उसको मानते हैं। मैंने ऐसे लोगों को मिला हूँ, कहते हैं कुतुब सित्ता में कोई भी हदीस है उसको इनकार नहीं कर सकते। तो ये जो ग्रोह बना है मुनकर हदीस, ये उसी के रिएक्शन में बना है। इन्होंने कहा दैट्स टू मच, हम टोटली रिजेक्ट कर देते हैं। हम क्या कह रहे हैं, हम कह रहे हैं दोनों एक्सट्रीम है, बीच का रास्ता लीजिए, हदीस को गौर फिक्र कीजिए, अगर वो साबित हो जाए सही हदीस है तो उसको एक्सेप्ट करें, बाकी को रिजेक्ट कर सकते हैं आप, या उस पर डिबेट कर सकते हैं। अच्छा, मैं ये कह रहा था, मैं तब कमिंग बैक टू दैट पर्टिकुलर अकल वाली हदीस, भाई इस्लाम भाई हैं भी यहाँ पे? खाना खाने चले गए? नहीं हूँ मैं सलमान भाई, सुन रहा हूँ। अच्छा, मैं ये कह रहा था भाई इस्लाम भाई, कुछ हमारे कुछ ऐसी आयत याद है जहाँ पे एक से ज्यादा औरतों की गवाही मानी जाएगी? हाँ, सूरह निसा के एक से ज्यादा, मतलब 2 औरतें 3 औरतें ऐसे करके। हाँ, वो 3 है ना, दो औरतों की है ना, एक बंदा नहीं मिला तो दूसरा औरत ले जाना, 2 औरतें ले जाना उसके बदले, उसके लिए है वो। लोन लेने जाना हो, उधार लेने जाना हो तो उसके लिए है वो बात। अच्छा, मैं एक सवाल करता हूँ अगेन उसी हदीस पे, बस हम कुछ को बहस नहीं कर रहे, एक रेशनल डिस्कशन होता है और होना चाहिए। मतलब ये नहीं कि हम और आप कर रहे हैं, मैं घर में भी करता हूँ, ऐसा नहीं कि मैं ऑनलाइन ही करता हूँ, लोग मुझसे करते हैं, मुझे करेक्ट करते हैं, मैं उनको कभी करेक्ट कर देता हूँ। मिसाल के तौर पे मैं कहूँ कि नॉलेज वाला साहब की अकल आती है, मैं एक है एक्सेप्शनल केस हो गया, और आधी अकल है, और हमें जो गवाह चाहिए तो पूरा नॉर्मल आदमी चाहिए, तो इनकी तो आधी अकल है। तो फिर बड़े लोगों ने ढूंढा क्या करें, एक और गवाह मिल जाएगा तो 1.5 हो जाएंगे, तो सलमान साहब और मिलके इनकी भी आती है, सलमान साहब और मिलके इनकी भी आधी अकल है, तो अब ये दोनों मिलके एक हो जाएगा क्या? ये तो पागल वाली बात हो गई। तो फिर अब ये बताए, उस हदीस में इनडायरेक्टली यही लिखा हुआ है कि तुम्हारी अकल आधी है, मतलब डायरेक्टली नहीं लिखा हुआ, क्योंकि तुम 2 1 के बराबर हो, तो आधा 1 हो गया। अब ये बेवकूफी वाली बात है कि नहीं है? हाँ, मैं आपकी बात समझ गया। मोहम्मद मुफ्ती यासिर साहब ने ये बताया था कि वो वहां पर जो औरतें बैठी हुई थी ना, वो उनके लिए बोला गया था, वो बार बार बीच में टोक रही थी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को। ठीक है, वो 4 औरतें थी, 4 थी, 40 थी, 20 थी, मैं तो औरतें तो थी ना, तो उनकी अकल आधी थी। पता कुछ तो बोले, मतलब ताना दिया था वो मुफ्ती यासिर यूं बता रहे थे इस बारे में। क्या दिया था? ताना दिया था वो ऐसे ही, मतलब जैसे कि बोल देते हैं ना, इन औरतों की अकल आधी, गवाही आधी है तो इनकी अकल के लिए है। रसूल ने दिया था ना। अच्छा सलमान भाई, बता रहे थे अच्छा एक वीडियो सही बता रहा हूँ मैं। उस हदीस में एक मजेदार बात यह है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम से जब वो बात बताई गई ना, तो उस हदीस में ये भी लिखा है कि क्या कुरान में तुम्हारी गवाही आधी नहीं आई है? मतलब कुरान का हवाला भी दिया हुआ है। हाँ, उसके अंदर लिखा, वही तो कह रहा हूँ मैं भी, इसीलिए कुरान में तब की गवाही आधी है नहीं। मैं एक बात कहना चाहता हूँ, देखें हमें हदीसों से मिलता है कि असहाबा ने भी ऐसी बात की है कि जिसकी दूसरे असहाबी ने उनकी करेक्शन कर दी है, उनको कहा कि आप गलत कह रहे हैं। फॉर एग्जांपल अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हु ने कहा कि 3 ऐसी हैं, यानी कुत्ता, गधा और औरत अगर तुम्हारे सामने से गुजर जाए तो नमाज ने फरमाया। उनकी तरदीद किसने की है? आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा ने। उन्होंने कहा तुमने हमें कुत्ते और गधों के बराबर कर दिया है, जबकि रसूलुल्लाह पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज पढ़ा करते थे, मैं उनके सामने लेटी हुआ करती थी। तो हज़रत आयशा ने अबू हुरैरा की बात को करेक्ट कर दिया है। तो दोनों बातें तो सही नहीं हो सकती। इससे क्या लगा कि जो अबू हुरैरा की रिवायत थी उनको गलती लगी। ये नहीं हम कह रहे कि जानबूझ के उन्होंने बात गलत की, उनको सुनने में गलती लगी होगी
या उनको गलती लगी। वो कैसे? जैसे अनस बिन मालिक रज़ी अल्लाह अन्हु से एक रिवायत है, सुना इब्न माजा की 24 नंबर हदीस है। उसमें उन्होंने रिवायत करते हुए कहा कि हदीस सुनाने के बाद उन्होंने कहा और जैसा रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया। इसका मतलब क्या हुआ? उन्होंने हदीस सुनाई, उसके बाद कह दिया, जैसे हम कहते हैं ना कि अल्लाह नोज बेस्ट, तो उन्होंने कहा और जैसा रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया। इसका मतलब क्या है कि मुझे ऐसा लगा, लेकिन अगर बात जो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाई होगी कि असहाबा भी इस बात को कहते थे, कभी-कभी उनको भी बात करने में, समझने में गलती लग जाती। तो हदीसें दोनों सही हैं, लेकिन दोनों का कॉन्ट्रडिक्टरी हैं। तो ये मैं कहना चाह रहा हूँ कि असहाबा ने करेक्ट किया मेरे भाई। तो हम कोई हदीस सही कह भी दे, तो हमें अपनी अकल इस्तेमाल करनी पड़ेगी। दोनों चीजें कॉन्ट्रडिक्ट कर रही हैं, दोनों सही तो नहीं हो सकती। अब अब्बास भाई, मुझे आप पे एक बात याद आई, मैं 2-4 पॉइंट बता देता हूँ कि करेक्शन वाली बात। जैसे मैंने स्क्रीन पे खोला हुआ है कि अब्दुल्ला इब्न अब्बास, अब्दुल्ला इब्न उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु और बहुत कुछ और साहबी हैं, वो कहा करते थे कि जो मरने वाला है, यानी किसी का इंतकाल हो गया, उसको सज़ा मिलती है अगर उस पर लोग रोते हैं, यानी कि उसके घर वाले अगर नोहा करते हैं, तो उसकी वजह से उसको तकलीफ होती है मरने वाले को, या उसको उस पे परेशानी होती है। तब कि अम्मा आयशा ने इस बात पे डाँटा और डिनाई किया है, तुम ये कैसे कह सकते हो? जबकि कुरान कहता है कि कोई सोल, कोई नफ्स कह सकते हैं, किसी दूसरे का गुनाह का वजन नहीं उठाएगी। यानी कि ऐसा थोड़ी है कि एक रो रहा है या उसके घर वाले, तो दूसरे पे होगा। या दूसरी बात इस तरह से है, जैसे वो अब्बास भाई ने बता दी, औरत और घोड़े वाली। या हज़रत इब्न अब्बास और जाबिर खुद फरमाते थे रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कि निकाह मुता जो है लेजिटिमेट है कुछ कंडीशंस में। हज़रत इब्न अब्बास और जाबिर दोनों रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, ठीक है? और इस ओपिनियन के बारे में अम्मा आयशा को किसी ने बताया कि इब्न अब्बास ऐसा मानते हैं। तो उन्होंने सूरे मोमिनून की आयत नंबर 5-6 बयान करी, कहा कि ऐसा नहीं है, ये तो निकाह पॉसिबल ही नहीं है, वो निकाह मुतवली ना बीवी होती है, ना बांदी होती है। इस तरह से अब्दुल्ला इब्न ज़ुबैर ने भी डाँटा इब्न अब्बास को कि इसने जो है नौजवानों को शहवत के घोड़े पे चढ़ा दिया ये निकाह मुतवली कॉन्सेप्ट में। इसी तरह से अबू हुरैरा फरमाते हैं कि जो इल्लेजिटिमेट चाइल्ड है, यानी कि जो नाजायज़ औलाद है, उसको बहुत खराब समझते थे, हैं? वो गाली होती है ना, हरामी है। मैं मतलब पार्डन फॉर माय वर्ड्स, लेकिन वो इस तरह से बोला जाता था। अम्मा आयशा उनको रिफ्यूट करती थी, कहती थी सूरह अनाम की आयत नंबर 164 फरमाती थी कि इससे क्या मतलब है, गलती उसके माँ-बाप ने की, उसने थोड़ी की, तो वो उसको गलत नाम से क्यों पहचाना जाए, ठीक है? और ज़िम्मेदारी किसकी है? माँ-बाप की, ना कि बच्चे की है, ये अल-इसाबा में लिखा हुआ है। इसी तरह से अम्मा आयशा ने इब्न उमर को भी डाँटा इस बात पे कि एक वो कहा करते थे, रिवायत बयान किया करते थे कि बूढ़ी औरत को इस बात पे अज़ाब हो गया क्योंकि उसने अपनी बिल्ली को खाना नहीं खिलाया, इस पे अज़ाब हो गया। तो अम्मा आयशा ने बोला कि अल्लाह ताला इस तरह का है कि छोटी-छोटी बातों पे तुम्हें जहन्नम का अज़ाब दे देगा। बल्कि वो औरत पहले से ही बहुत बड़ी गुनहगार थी, मज़ीद उसने ये गुनाह और कर दिया तो उसका मामला पूरा कर दिया गया। अम्मा आयशा ने डाँटा। और 2-4 बातें बता देता हूँ कि अबू हुरैरा फरमाते थे कि अगर मुझे एक कोड़ा भी मिले सज़ा में, तो इससे बेहतर है कि मैं एक नाजायज़ बच्चे को बेच दूँ। यानी कि अगर मेरा कोई गुलाम ऐसा है जो नाजायज़ बच्चा है और मैं उसको बेचूँ, ठीक है? तो उससे बेहतर है कि मैं कोड़ा खा लूँ। बड़ी अजीब-सी बात है। तो ये थोड़ी कॉम्प्लेक्स चीज़ है, मैं इसको भी स्किप करता हूँ। तो और 2-4 बातें और जैसे स्क्रीन पे आप दिख रही होंगी। जैसे कि सूरे बकरा आयत नंबर 228 में है कि जो तलाकशुदा औरत है उसकी कितनी इद्दत है? 3 हैज़ पीरियड्स हैं। लेकिन ये अहले इराक का मानना है। वो वहाँ जो वर्ड है ना सूरे बकरा 228 में, वो मेंसेस नहीं है, वो कुरू है। कुरू को 80% स्कॉलर्स आज मेंसेस ताबीर करते हैं। अम्मा आयशा कहती थी कुरू मेंसेस नहीं है, कुरू है मेंसेस के गुजरने के बाद का जो पाकी का टाइम है ना, उसको कुरू कहते हैं। तो अहले मदीना उसको कुरू बोलते थे, लेकिन अहले इराक जो मोस्टली हम फॉलो करते हैं, वो उसको मेंसेस बोलते थे। तो बहुत सारी बातें और के ओके। अम्मा आयशा फरमाती थी कि हिजरत मदीना के बाद कोई भी हिजरत नहीं है। यानी कि बस, और हिजरत तभी होती है जब आपको इतना मसला हो जाए कि आप अपना फेथ फॉलो ना कर पाएँ। कोई हिजरत नहीं है, यानी कि उस वक़्त के मुसलमानों के लिए। और ये पूरी लिस्ट है जो यहाँ हमारे अब्बास भाई ने बात इनिशिएट करी। तो उसमें अम्मा आयशा ने किस-किस तरह से काउंटर किया है। सिर्फ़ अम्मा आयशा की बात नहीं हो रही, ये दिखाने के लिए कि जो सही में हदीस का आलिम होता है और एक खाली बयान करने वाला होता है, उसमें ज़मीन-आसमान का फ़र्क होता है। जैसे हज़रत अम्मा आयशा फरमाती हैं कि बोसे से वुज़ू नहीं टूटता। अगर मियाँ-बीवी एक-दूसरे को बोसा ले लें तो वुज़ू नहीं टूटता। हज़रत इब्न उमर कहते हैं कि टूट जाता है। जनाज़ा उठाने से वुज़ू नहीं टूटता, अम्मा आयशा कहती थी। हज़रत अबू हुरैरा कहते थे कि टूट जाता है। औरत को गुस्ल में बाल खोलना ज़रूरी नहीं है। यानी कि 2 तरह के गुस्ल होते हैं ना, एक तो जनाबत का होता है और एक होता है आपका मियाँ-बीवी में जो ताल्लुकात की वजह से होता है। तो जो ताल्लुकात की वजह से गुस्ल होता है, उसमें इब्न उमर कहते थे कि नहीं, उसमें पूरे बाल खोल के नहाना है औरत को। अम्मा आयशा कहती थी कि हम अपनी चोटियाँ कटवा लें ना, मतलब पूरे बाल खोल के नहाते रहें, फिर सुखाने के लिए तो तुम्हें पूरा दिन चाहिए।
تو انہوں نے بتایا کہ جنابت کا جو غسل ہے مینسس سے جب پاک ہوتی ہے تو مکمل طور پہ نہانا عورتوں کو، لیکن اگر میاں بیوی والے تعلق والے معاملات ہوئے تو صرف اگر بال نہ بھی دھوئے اور ایسے ہی اوپر سے پانی ڈال لے، یعنی کہ ہلکا سا، اور پورے جسم کو دھو لے، تب بھی اس کا غسل ہو جائے گا، یا عائشہ کا موقف ہے جو آج موسٹلی کا موقف ہے۔ اس کے علاوہ ایک دو مثال اور دیتا ہوں، بہت لمبی مسئلہ ہو جائے گا، جیسے اثر میں جلدی کرنی چاہیے عائشہ کہتی تھی، اور دوسرے صاحب بھی کہتے تھے کہ نہیں دیر سے بھی چل جائے گا معاملہ۔ نماز مغرب میں جلدی کرنا چاہیے عائشہ کہتی تھی، ابو موسیٰ اشعری کہتے تھے کہ نہیں دیر سے پڑھنی چاہیے۔ افطار میں جلدی کرنا چاہیے عائشہ کہتی تھی، ابو موسیٰ اشعری کہتے دیر میں کرنا چاہیے۔ عائشہ کہتی ہیں قربانی کا گوشت 3 دن کے بعد بھی کھانا جائز ہے، ابن عمر کہتے ہیں کہ نہیں۔ اور ایک دو باتیں اور لے لیتا ہوں، حج میں عورت زعفرانی کپڑے، یعنی کہ جو سیفرن ہوتا ہے نا کلر، بھگوا کہہ سکتے ہیں جس کو آج کی ڈیٹ میں، وہ کپڑے پہن سکتی ہے، وائٹ کے علاوہ ویسے بھی پہن سکتی ہے، لیکن اکثر اسکالرس آج کے بھی مانتے ہیں کہ نہیں پہن سکتے، لیکن عائشہ کا موقف ملتا ہے ہمیں کہ نہیں دوسرے کلر بھی پہن سکتی ہے، ٹھیک ہے۔ اور حج میں عورت کو صرف کسی طرف کے ذرا سے بال ترشوانے کافی ہے، ابن زبیر کہتے تھے کم از کم 4 انگل ضروری ہے، زیور پر زکوٰۃ نہیں ہے، ٹھیک ہے، تو وہ کہتی ہیں زکوٰۃ ہے، یتیم اور نابالغ کے مال میں بھی زکوٰۃ ہے، عائشہ کہتی تھی، ابن مسعود کہتے تھے کہ نہیں ہے۔ تو اب یہ میں مثالیں کیوں دینے چاہ رہا ہوں کہ کمپیریٹیو انالیسس ضروری ہے، اصلی جو آپ کا حاکم ہے وہ قرآن ہے، اور دماغ تو چلانا پڑے گا، خالی سب کی بات پہ جتنا اچھا اسکالر لگے بہت اچھی بات ہے، لیکن پھر بھی اگر آپ اس لائق ہیں کہ آپ پڑھ سکتے ہیں، سمجھ سکتے ہیں، تو اس دماغ کو استعمال کریں تاکہ کچھ پرسنٹیج تک استعمال ہو جائے، یہ ہماری